السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے، بس جو شخص اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اسے اس میں برکت اور وسعت دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو تو اس کو برکت نہیں ملتی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں برکت ہونا کس قدر ضروری ہے۔ اگر ہماری زندگیوں سے ہمارے کاموں سے برکت ختم ہو جائے تو ہماری زندگیاں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا جس حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے، چاہے وہ چاہے کم ہے یا زیادہ ہے، وہ ہماری نظر میں تو کم ہو سکتا ہے، لیکن ہم بعض اوقات سمجھتے نہیں اس چیز کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی خیر کثیر دے رکھی ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر راضی رہنا اور اس کے فیصلوں کو منو تسلیم کرنا ہی انسان کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پارہ 24 کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم، پھر کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو کذبا جھوٹ بولے علی اللہ اللہ پر، وکذب اور وہ جھٹلائے بالصدق سچائی کو۔ کیا ہے سچائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، یہ ہے حقیقت، یہ ہے سچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اذ جاءہ، جب وہ آ جائے اس کے پاس، الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوً ٹھکانہ للکافرین، کافروں کے لیے۔ کافرین کون؟ جو اللہ پر جھوٹ بولے، جو باتیں اللہ نے نہیں کہیں ان کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنا، اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ کی کتاب کو جھٹلانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانا، یہ ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں۔ والذین جاء، اور وہ جو لایا بالصدق سچائی کو، وصدق اور اس نے تصدیق کی بھی اس کی، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المتقون وہ جو متقی ہیں، لہم ان کے لیے ہے، ما جو یشاءون وہ چاہیں گے، عند ربہم پاس ان کے رب کے، ذالک جزاء المحسنین یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا، نیکوکاروں کا، لیکفر اللہ تاکہ دور کر دے اللہ، عنہم ان سے، اسوأ بدترین، الذی وہ جو عملوا انہوں نے عمل کیے، ویجزیہم اور وہ بدلہ دے انہیں، اجرہم اجر ان کے، بِأَحْسَن بہترین، الذی کانوا وہ جو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ، بکافٍ کافی، عبدہ اپنے بندے کو۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ کافی ہے ہمیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ جب نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ مجھ سے اور آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ میرے بندوں کیا میں نہیں ہوں تمہارے لیے کافی؟ وَيُخَوِّفُونَكَ اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو، بالذین ان سے جو من دونہ اس کے سوا ہیں، یعنی کہ اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں۔ کون؟ شیطان ڈراتے ہیں، لوگ انسان ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں، تو لہٰذا ڈرنا کس سے ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، توکل کس پر؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے بھٹکا دے اللہ، فَمَا لَهُ تو نہیں اس کے لیے، مِنْ ہاد کوئی ہدایت دینے والا، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ اور جسے ہدایت دے اللہ، فَمَا لَهُ تو نہیں اس کے لیے، مِن مُضِل کوئی بھٹکانے والا، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ، بعزیز بہت زبردست، ذی انتقام انتقام لینے والا، ولا ان اور البتہ اگر سألتہم پوچھیں آپ ان سے، من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لیقولن اللہ البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ یہ تھے وہ مشرکین کہ کیا ان کا عقیدہ تھا؟ ان کو یہ تو پتہ تھا کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، لیکن کیا کرتے تھے جب انہیں اپنا کوئی کام کرانا ہوتا تھا تو پھر اپنی دیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، اور وہ ان دیویوں کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشیں کریں گی۔ ان بتوں کو انہوں نے کیا رکھا ہوا تھا؟ سفارشی کے طور پہ رکھا ہوا تھا کہ اگر ہم ان کی پوجا کریں گے تو یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ اور اسلام جو ہے وہ کیا جو ہے وہ لے کر آیا سوچ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے کسی
سفارشی کی، کسی بیچ میں سیڑھی کی، کسی بھی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء بھی جو آتے ہیں تھے، وہ لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کرتے تھے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ پہلے ہماری پوجا کرو تو پھر ہم تمہارا رابطہ اللہ سے کروائیں گے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو مانتے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے، لیکن پھر کیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ قل کہہ دیجئے افرأیتم، کیا پھر دیکھا تم نے، ما تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان ارادنیہ، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ، اللہ بدرن، کسی تکلیف کا، حل ہن، کیا وہ سب، کاشفات، دور کرنے والی ہیں، در ہی، اس کی تکلیف کو، او ارادنی، یا وہ ارادہ کرے کون، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر وہ ارادہ کرے میرے ساتھ، برحمتن، کسی رحمت کا، حل ہن، کیا وہ سب، ممسکات، روکنے والی ہیں، رحمت ہی، اس کی رحمت کو۔ قل کہہ دیجئے حسبی اللہ، کافی ہے مجھے اللہ۔ اور یقیناً یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس آیت کے اوپر اور اس بات کے اوپر کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں تو دنیا کی ساری طاقتیں بھی مل کر وہ تکلیف آپ کو نہیں دے سکتی جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچانا چاہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی رحمت کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی آسانی دینا چاہتے ہیں، تو ساری دنیا بھی مل جائے اس آسانی کو آپ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے، تو وہ نہیں روک سکتے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم کیا کہیں، حسبی اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ ہی، علیہ یتوکل، اسی پر توکل کرتے ہیں، المتوکلون، توکل کرنے والے۔ قل کہہ دیجئے یا قومی، اے میری قوم، اعملو، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی عاملون، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ، کون ہے آتا اس کے پاس، عذاب، ایسا عذاب، یخزیہ، جو رسوا کر دے اسے، ویحل، اور اترتا ہے، علیہ، اس پر، عذاب مقیم، عذاب قائم رہنے والا یعنی دائمی۔ انا انزلنا، بے شک ہم نازل کی ہم نے، علیک الکتاب، آپ پر کتاب، للناس، لوگوں کے لیے، بالحق، ساتھ حق کے، فمن اہتدی، تو جو ہدایت پا جائے، فلنفسہ، تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، ومن ضل، اور جو کوئی بھٹکے، فانما یضل علیہا، تو بے شک وہ بھٹکتا ہے اپنے خلاف، وما انت علیہ، اور نہیں ہے آپ ان پر، بوکیل، کوئی ذمہ دار۔ اللہ یتوفی، اللہ وہ فوت کرتا ہے، الانفس، جانوں کو، حین موتہا، وقت پر ان کے موت کے، التی، وہ جو، لم تمت، نہ وہ مرے، فی منامہا، اپنی نیند میں، فیمسکو، پھر وہ روک لیتا ہے، التی، اس کو، قضا، اس نے فیصلہ کیا، علیہا، جس پر، الموت، موت کا، ویرسلو، اور وہ بھیج دیتا ہے، الاخری، دوسری روحوں کو، الی اجل مسمی، ایک وقت تک جو مقرر ہے۔ تو انسان جب سوتا ہے تو کیا ہے، اس کی روح اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں، اپنے پاس لے جاتے ہیں، اور جب جس کا موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے تو اس کی روح اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، اور ہم سنتے ہیں بہت سارے لوگ کہ وہ سوئے اور پھر جاگے ہی نہیں، ان کی نیند میں ہی ان کی موت ہو گئی۔ اور جن کا اللہ تعالیٰ نے ابھی وقت رکھا ہے کہ ایک ان کے پاس ابھی ٹائم ہے اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی روحیں واپس بھیج دیتے ہیں اور انسان دوبارہ نیند سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں، کس میں، یہ سونے میں، اور کیسے روح ہماری چلی جاتی ہے اور واپس آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ام اتخذوا، یا کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، شفعاء، کوئی سفارشی، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں ابھی جو میں نے آپ کو اہل مکہ کی بات بتائی کہ وہ اپنی دیویوں اور بتوں کو کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میرے سوا تمہارا کوئی سفارشی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے ہاں سفارش کسی کی قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے کہ وہ اپنے کسی جاننے والے یا کسی رشتہ دار کے لیے کوئی سفارش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انہوں نے اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو سفارشی بنا رکھا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اولو کانوا، کیا بھلا اگر ہوں وہ، لا یملکون شیئا، نہ وہ ملکیت رکھتے کسی چیز کی، ولا یعقلون، اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں۔ قل کہہ دیجئے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، الشفاعۃ، سفارش، جمیعا، ساری کی ساری، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی،
ثم الیہ ترجعون، پھر طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وحدہ اکیلے اسی کا، اشمئزت نفرت کرتے ہیں، قلوب الذین دل ان لوگوں کے جو لا یؤمنون بالآخرۃ نہیں وہ ایمان لائے آخرت پر۔ اللہ اکبر، کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب انہیں اللہ کی بات بتائی جاتی ہے، جب انہیں توحید کا پیغام دیا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو آخرت پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں رکھتے کہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا جو من دونہ اس کے علاوہ ہیں، اذا ہم یکا وہ یستبشرون، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جب ان کے بتوں کی بات آتی ہے، ان کے پیروں فقیروں کی بات آتی ہے، ان کے جو ہے وہ ان چیزوں کی بات آتی ہے جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، تو پھر ان کا ذکر کرتے ہوئے تھکتے نہیں اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ، اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے، عالم الغیب والشہادتی، اے جاننے والے غیب اور حاضر کے، انت تحکم، تو فیصلہ کرے گا، بین عبادی کا درمیان اپنے بندوں کے، فی ما کانو اس میں جو ہیں وہ، فی ہی اس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے، ولو ولو اور اگر، ان للذین بے شک ہو ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، یعنی ظالموں کو اگر وہ سب کچھ مل جائے جو زمین میں ہے، اور وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے مانند ساتھ اس کے، یعنی ایک زمین بھر اور بھی مل جائے، لَفْتَدَوْا، اور البتہ وہ فدیہ میں دے دیں، بھی اسے، من سوء العذاب، برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامت، دن قیامت کے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اگر زمین بھر بھی کچھ وہ دینا چاہیں اور اس سے ڈبل، یعنی ایک اور زمین بھر بھی وہ دینا چاہے، تو اس سے بھی دے کر وہ عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ پیسے دے کر اور سفارش کرا کر اور کچھ طریقوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سزاؤں سے بچا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، من اللہ کی طرف سے، ما لم جو نہ یکون تھے وہ، یحتسبون وہ گمان کرتے، وبدا اور ظاہر ہو جائیں گی، لہم سیئات ان کے لیے برائیاں، ما ان اعمال کی جو کسبوا انہوں نے کمائے، وحاق بہم اور گھیر لے گا انہیں، ما کانو وہ جو تھے وہ بھی یستہزئون اس کا وہ مذاق اڑاتے۔ فَإِذَا مَسَّ پھر جب پہنچتا ہے الانسان انسان کو، درن کوئی نقصان، دعانا وہ پکارتا ہے ہمیں، ثم اذا خولناہ پھر جب ہم عطا کرتے ہیں اسے، نعمتاً کوئی نعمت، منا اپنے پاس سے، قولا وہ کہتا ہے، انما بے شک اوتیتہ دیا گیا ہوں میں اسے، علی علم علم کی بنا پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس وقت تو خوب دعائیں کرتا ہے، یا اللہ میرے ایگزامز اچھے ہو جائیں، میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں، اور جب پاس ہو جاتے ہیں بچے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ سوچنے لگتے ہیں ہاں جی ہم نے تو بڑی محنت کی تھی تو اس لیے ہم پاس ہو گئے۔ یقیناً محنت ضروری ہے، یقیناً جو ہے وہ جب آپ محنت نہیں کریں گے، آپ کچھ ہاتھ پاؤں نہیں باندھیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، لیکن اللہ کی مدد آ جانے کے بعد، کامیابی مل جانے کے بعد، کوئی آسانی مل جانے کے بعد، یہ سمجھ لینا یا پورا کریڈٹ خود کو دے دینا کہ میں کیونکہ بہت اسمارٹ ہوں تو اس لیے میرے بزنس بھی جو ہے وہ میں بھی مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے بڑی ترقی ہوتی ہے، اور میں تو اچھے نمبروں سے پاس بھی ہو جاتا ہوں کیونکہ میں خود بہت اسمارٹ ہوں، میری عقل ہے ساری۔ یہ چیز جو ہے پھر مسئلہ کرتی ہے، اس میں پھر انسان جو ہے نا وہ گمراہی کی طرف جانے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ بے شک محنت ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہم نے اونٹ کو باندھنا ہے، پھر ہم نے اللہ پر توکل کرنا ہے۔ جب ہم نے اونٹ کو باندھا ہی نہیں، ہم نے اپنا رول پلے ہی نہیں کیا، ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہی نہیں، ہم نے محنت ہی نہیں کی، تو پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور پھر محنت کرنے کے بعد بھی اپنی محنت پر یقین کرنا یا خود کو کریڈٹ دینا، وہ بھی فتنے کا باعث ہے۔ لہٰذا ساری نعمتیں اور ساری تعریفیں کس کے لیے، ساری نعمتیں ملنے کا جو ایک موجب ہے اور ساری تعریفیں جو ہیں وہ کس کے لیے، وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل ہی فتنۃ، بلکہ وہ ایک
فتنہ ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی نعمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کو، وہ ایک فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں مجھے اور آپ کو کہ دیکھتا ہوں میرا بندہ کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر ان کے نہیں وہ علم رکھتے۔ قد قالها، تحقیق کہا تھا اسے، الذین، ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، فما اغنا، تو ناکام آیا، عنہم، ان کے، ما کانوا، جو تھے وہ، یکسبون، وہ کمائی کرتے۔ فَأَصَابَهُمْ، تو پہنچی انہیں، سیئات، برائیاں، ما کسبوا، ان اعمال کی جو انہوں نے کمائے، والذین ظلموا، اور وہ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے، سیصیبہم، ان قریب پہنچیں گی انہیں، سیئات، برائیاں، ما کسبوا، ان اعمال کی جو انہوں نے کمائے، وما ہم، اور نہیں ہیں وہ، بمعجزین، عاجز کرنے والے۔ اولم یعلموا، کیا بھلا نہیں انہوں نے جانا، ان اللہ، بے شک اللہ، یبسط الرزق، وہ کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور وہ تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ہے اگلی آیت، آیت نمبر 53 اور 54، اور بہت سارے صحابہ کی یہ فیوریٹ آیت بھی تھی۔ کیا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دیں۔ کیا بتا دیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، وہ جنہوں نے زیادتی کی ہے، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر۔ تو پہلی بات تو یا عبادی، اللہ تعالیٰ جو اس جملے سے آغاز کر رہے ہیں، اس لفظ سے آغاز کر رہے ہیں، اس میں بہت اپنائیت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، ہم جس سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، ہم اسے بہت پیار سے بلاتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت بہت پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی پیار سے بلا رہے ہیں۔ کیسے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، بڑے گناہ کر لیے تم نے، بڑی زیادتیاں کر لی اپنے جانوں پر، کب کسی کا حق مار دیا، جھوٹ بول دیا، چوری کر لی، جو ہے کسی کا دل دکھا دیا، کوئی غیبت کر لی، کوئی بھی ایسا گناہ جو تم نے کر کر کے اپنے گناہوں کے ڈھیر لگا دیے، اور وہ ڈھیر جو ہیں آسمانوں تک پہنچ گئے ہیں، تو اب کیا کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ تم مایوس ہو رحمت سے اللہ کی۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ بخش دیتا ہے گناہوں کو سب کے سب کو۔ یہاں پہ جمیعا جو ہے بہت ہی وسیع لفظ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اللہ تعالیٰ چھوڑتے ہی نہیں، کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ انہ، بے شک وہ، هو الغفور الرحیم، وہی ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ وَأَنِیبُوا، اور رجوع کرو، الی ربکم، طرف اپنے رب کے۔ غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، جانے میں ہو گئی یا انجانے میں ہو گئی، پچھلی ہیں یا اگلی ہیں، جو بھی ہیں، سب سے کیا کرنا ہے، سب سے معافی کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَأَسْلِمُوا، اور فرما بردار بن جاؤ۔ آئندہ کے لیے ارادہ کر لو کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی، لیکن پھر دوبارہ اگر غلطی وہ ہو جائے تو اس پہ پھر دوبارہ مایوس نہیں ہونا ہے، پھر دوبارہ معافی مانگ لینی ہے۔ کیونکہ شیطان کا جو حملہ ہے نا، وہ اسی طرح ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے ہمیں کیا بتاتا ہے، جب گناہ کرنا ہونا تو اس سے پہلے وہ یہ امید دلاتا ہے انسان کو کہ کوئی بات نہیں، تم ابھی کر لو، بعد میں معافی مانگ لینا۔ ابھی یہ گناہ تھوڑا سا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا کہ یوسف کو کنویں میں پھینک دو اور بعد میں استغفار کر لینا۔ تو شیطان کا یہ حملہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے وہ انسان کو گناہ سے پہلے کیا امید دلاتا ہے کہ کوئی نہیں، تم ابھی گناہ کر لو، بعد میں معافی مانگ لینا۔ اور جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ کیا وسوسہ ڈالتا ہے اس کو، پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے انسان کو کہ تم نے تو اتنا بڑا گناہ کر دیا، اب تو معافی تمہاری ہے ہی نہیں، یہ تو گناہ کبھی معافی نہیں ہو سکتا، تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے اور معافی نہ مانگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں کیا بتا دیا کہ کتنے بھی تمہارے گناہ ہوں، تم سب لے کر آ جاؤ میرے پاس، تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یغفر الذنوب جمیعا، سب کے سب کو۔ تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، وَأَسْلِمُوا، اور اس کا فرما بردار بننا ہے، لَهُ مِن قَبْلِ، اس لیے کہ اس کے لیے، اس سے پہلے، أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ تو لہٰذا اللہ کی مغفرت سے کبھی نا امید نہیں ہونا، گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں،
پھر واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، پھر گناہ ہو گیا پھر رجوع کرنا ہے، شیطان کو کبھی بھی خوش نہیں ہونے دینا۔ واتبعوا، اور پیروی کرو، احسن بہترین کی، ما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا طرف تمہارے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبلی، اس سے پہلے، ان یأتیکم، کہ آ جائے تمہارے پاس، العذاب بغتتاً، عذاب اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور رکھتے ہو، ان تقولا، ایسا نہ ہو کہ کہے نفس، کوئی نفس، یا حسرتا، اے حسرت، علامہ، اس پر جو فرطتو، کمی کوتاہی کی میں نے، من جنب اللہ، حق میں اللہ کے، وَإِن كُنتُ، اور بے شک تھا میں، لَمِنَ السَّاخِرِينَ، البتہ مذاق اڑانے والوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے نا، تو انسان پھر اس طرح کی باتیں اس سے ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ غلطیاں کر لیتا ہے کہ مذاق مذاق میں دین کا مذاق اڑا دینا، کبھی نماز کا مذاق اڑا دینا، کبھی فرشتوں کا مذاق اڑا دینا، کبھی قبر کا مذاق اڑانا، آخرت کا عذاب، آخرت کے عذاب کا مذاق اڑانا۔ تو یہ بہت ہی مشکل اور بہت ہی زیادہ خسارے کی بات ہے کہ انسان اس طرح کے کام کرے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ وقت آئے کہ تمہارے پر عذاب آ چکا ہو، یعنی قیامت ہو، اور تم اس وقت حسرتیں کرو کہ کاش میں نے دین کا مذاق نہ اڑایا ہوتا، کاش میں نے دین کے احکامات پر عمل کیا ہوتا۔ یا پھر یا تم یہ کہو، او تقولو، یا وہ کہے، لو کاش، ان اللہ، یہ کہ اللہ، ہدانی، ہدایت دیتا مجھے، لکنت من المتقین، البتہ ہوتا میں متقی لوگوں میں سے۔ تو ہدایت کیسے ملے گی؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہدایت ملتی ہے مانگنے سے، جب تک ہم مانگیں گے نہیں ہدایت ایسے نہیں ملے گی۔ او تقول، یا وہ کہے، حینا، جس وقت، تر العذاب، وہ دیکھے عذاب کو، لو انا، کاش یہ کہ ہو، لی، میرے لیے، کرتن، ایک بار پلٹنا، فاکونا، تو میں ہو جاؤں، من المحسنین، احسان کرنے والوں کے، احسان کرنے، نیکوکاروں میں سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، یہ ہیں وہ حسرتیں جو قیامت کے دن لوگ کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آج مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ اپنے اعمال بدل لو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بھی حسرتیں یہ بن جائیں روز قیامت۔ بلا، کیوں نہیں، قد جاءت کا، تحقیق آئیں تیرے پاس، آیاتی، آیات میری، فکذبتا، تو جھٹلایا دیا تو نے، بہا، انہیں، واستکبرتا، اور تکبر کیا تو نے، وکنت من الکافرین، اور تھا تو کافروں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا جواب ہوگا روز قیامت؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ اب تمہیں میں کیسے بھیجوں دوبارہ، اور جب تمہارے پاس میری آیات آئی تھیں تب تو تم نے بات مان کر نہیں دی، تب تو تم نے جو ہے وہ عمل کر کے نہیں دیا، اور اب تم کیا کہہ رہے ہو کہ مجھے ایک بار واپس بھیج دیا جائے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ یوم القیامتی، اور دن قیامت کے، طرح آپ دیکھیں گے، الذین کذبوا، ان کو جنہوں نے جھوٹ بولا، علی اللہ، اللہ پر، وجوہہم، چہرے ان کے، مسودۃ، سیاہ ہوں گے، استغفر اللہ، الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوًا، کوئی ٹھکانہ، للمتکبرین، تکبر کرنے والوں کے لیے، وَيُنَجِّ اللَّهُ، اور نجات دے گا اللہ، الَّذِينَ اتَّقَوْا، ان کو جنہوں نے تقوی کیا، بمفازتہم، بوجہ ان کی کامیابی کے، لا یمسہم السوء، نہیں پہنچے گی انہیں کوئی برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق، اللہ خالق ہے، کل شیء، ہر چیز کا، وہو علی کلی، اور وہ اوپر ہر شیء، چیز کے، وکیل، نگران ہے، لہو مقالد، اسی کے لیے ہیں کنجیاں، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی، والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں وہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، افغیر اللہ، کیا پھر غیر اللہ کے بارے میں، تأمرونی، تم حکم دیتے ہو مجھے، اعبدو، کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو، وَلَقَدْ أُوحِیَ، اور البتہ تحقیق وحی کیا گیا ہے، الیک، طرف آپ کے، وَإِلَى الَّذِينَ، اور طرف ان کے جو من قبلک، آپ سے پہلے تھے، لَإِنْ، البتہ اگر، اشرکتا، شرک کیا آپ نے، لَيَحْبَطَنَّ، یقیناً ضرور ضائع ہو جائے گا، عملک، عمل آپ کا، وَلَتَكُونَنَّ، اور یقیناً ضرور آپ ہو جائیں گے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو انبیاء تو ایسا ہرگز کرنے والے نہیں ہوتے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، لیکن نبی کو خطاب کر کے یہاں پر کس کو نصیحت کی جا رہی ہے؟ باقی تمام امت کو، باقی تمام انسانوں کو، کہ اللہ کے ساتھ شریک
کریں گے تو چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ کتنا ہی کوئی پاکسا ہو، لیکن اللہ کو کے ساتھ شرک کیا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ بل اللہ، بلکہ اللہ ہی کی، فاعبدو، پس آپ عبادت کیجئے، وکم من الشاکرین، اور ہو جائیے شکر گزاروں میں سے، وما قدروا، اور نہیں انہوں نے قدر کی، اللہ کی، حق قدری ہی، جیسے حق تھا اس کی قدر کا۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا یہاں پر شکوہ کر رہے ہیں ہم سے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کا حق تھا۔ اس نے ہمیں کھانے کو دیا، اس نے پہننے کو دیا، اس نے رہنے کو دیا، اس نے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اولاد دی، اتنے رشتے دیے، پھر جو ہم چاہتے ہیں ہمیں ملتا ہے، اور پھر امن دیا، موسم دیے، خوبصورت نظارے دیے، درخت دیے، پہاڑ دیے، سورج، چاند، دن رات، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ہم کھاتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہے، پھر اس کا شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والارض جمیعاً، زمین ساری، اور زمین ساری کی ساری، قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہے، یوم القیامت، دن قیامت کے، والسماوات، اور آسمان، مطویات، لپیٹے ہوئے ہوں گے، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ وتعالی، پاک ہے وہ اور وہ بہت بلند تر ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں، فصعق، تو بے ہوش ہو جائے گا، من، جو کوئی، فی السماوات، آسمانوں میں، ومن فی الارض، اور جو کوئی زمین میں ہوگا، الا من شاء اللہ، مگر جسے چاہے اللہ، ثم نفخ، پھر پھونکا جائے گا، فیہ، اس میں، اخری، دوسری مرتبہ، فاذا ہم، تو یکا یک وہ، قیام، کھڑے، ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی پہلی سور پھونکنے میں کیا ہوگا، سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ کھڑے ہو جائیں گے۔ واشرقتی، اور چمک اٹھے گی، الارض، زمین، بنور ربہا، نور سے آپ کے رب کے، ووضع الکتاب، اور رکھ دی جائے گی کتاب، یعنی کہ اعمال ناموں کے جو رجسٹر ہیں وہ بھی لے آئے جائیں گے، وجیء بالنبیین، اور لائے جائیں گے انبیاء، والشہداء، اور گواہ، وقضی، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم، درمیان ان کے، بالحق، کے ساتھ حق کے، وہم لا یظلمون، اور وہ نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ تو انبیاء کو کس لیے لایا جائے گا، یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، تو انبیاء ظاہر ہے گواہی دیں گے کہ ہاں جی ہم نے اپنا پیغام پہنچایا، لوگوں تک دین کی بات پہنچائی، اس کے بعد ان کے گناہوں پر گواہ لائے جائیں گے۔ تو وہ گواہ کون ہیں، ایک تو فرشتے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، سب سے پہلے تو وہی گناہ ہے، کیونکہ انسان 7 پردوں میں بھی چھپ کر گناہ کر رہا ہو تو فرشتے تو ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو وہ تو لکھ رہے ہیں، تو اگر کوئی انسان نے نہیں بھی دیکھا کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے، لیکن فرشتوں نے تو دیکھا ہے نا، تو فرشتوں کی گواہی ہے، اور اگر لوگوں کے سامنے گناہ کیا ہے تو لوگوں کی بھی گواہی ہے، تو سب لوگ آ کر کیا ہے، اب حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اور نامہ اعمال بھی کھول دیے جائیں گے، انبیاء بھی آ گئے اور باقی جو ہیں گواہان وہ بھی آ گئے۔ اب کیا ہوگا، ووفیت، اور پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، وہو عالم، اور وہ زیادہ جانتا ہے، بما یفعلون، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہمیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جگہیں جو ہیں، زمین کے وہ حصے جہاں انسان نے عبادت کی ہوگی، وہ بھی اس کے حق میں گواہی دیں گے روز قیامت۔ اور ابھی ہم نے پچھلے اس بارے میں یا شاید اس سے پچھلے میں پڑھا تھا کہ منہوں پر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، مہرے لگا دیں گے، اور ہاتھ اور پاؤں بولیں گے، گواہی دیں گے کہ ہاں اس انسان نے یہ گواہ کیا۔ تو کتنے ہی گواہان آ جائیں گے برے اعمال کی گواہی دینے کہ ہاں اس نے یہ برا عمل کیا، اور اچھے اعمال کی بھی گواہی دینے کہ ہاں اس نے یہ اچھا عمل کیا۔ جیسے سورۃ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں گواہی دے گی کہ ہاں اس نے مجھے پڑھا تھا، اور قبر میں بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو لہٰذا اعمال کے لیے گواہان اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیدا کر رکھے ہیں، تو کوئی انسان مکر نہیں سکتا ہے کہ وہ اس بات سے مکر جائے کہ ہاں میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اور کسی انسان نے جو نیکی کی ہے وہ بھی یہ نہ سوچے کہ اس کی نیکی ضائع ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی سامنے رکھی جائے گی، اس کے اوپر بھی گواہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر کیا ہوگا، وسیق الذین، اور ہانکے جائیں گے وہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، الی جہنم، طرف جہنم کے، زمرن، گروہ در گروہ، استغفر اللہ، گروہ در گروہ۔ کیوں انسان ڈالے جاتے ہیں جہنم میں، کیونکہ اندھی تقلید کرتے ہیں، بس سن لیا جیسے کسی کا سنا سنایا، اور نہیں سوچا، اپنی عقل استعمال نہیں کی کہ کیا یہ حقیقت بھی ہے، کیا یہ سچ بھی ہے، تو
اب کیا ہوتا ہے، گروہ در گروہ جو ہے جس کو فالو کرتے تھے، جس کے پیروکار تھے، اس کے پیچھے ہی لگ کر جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس، فتحت کھول دیے جائیں گے ابوابہا، دروازے اس کے، وقال لہم، اور کہیں گے انہیں، خزنتہا، دربان اس کے، الم یأتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسل، کچھ رسول، منکم، تم میں سے، یتلون علیکم آیاتی، جو پڑھتے تم پر آیات، ربکم، تمہارے رب کی۔ اب جیسے ہی جہنم پر لائے جائیں گے، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے ان کے لیے کہ وہ اس میں داخل ہوں، تب دربان ان سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی رسول نہیں آیا تھا تمہارے پاس جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر بتاتا، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور وہ ڈراتے تمہیں، لقاء یومکم ھذا، ملاقات سے تمہارے اس دن کی۔ اب وہ کیا جواب دیں گے دربانوں کو، قالو، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، آیا تھا نبی، رسول آیا تھا، قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تھا ہمیں، لیکن ہم نے سن کر ہی نہیں دیا، ہم نے مان کر ہی نہیں دیا۔ تو اب کیا ہے، کیا کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، ولیکن، اور لیکن، حقت، ثابت ہو گئی، کلمۃ العذابی، بات عذاب کی، علی الکافرین، کافروں پر، قیل ادخلوا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، دروازوں سے جہنم کے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، فبئس، تو کتنا برا ہے، مثوی المتکبرین، ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کبھی نہ بنائے۔ وسیق الذین، اور لے جائے جائیں گے وہ لوگ جو، اتقوا ربہم، ڈرتے تھے اپنے رب سے، الی الجنت، طرف جنت کے۔ اب دوسری طرف وہ لوگ جو متقی تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں ایسے گزاری کہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھا، ہر قدم پر، ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچا کہ کیا یہ کام میرے رب کو پسند ہے یا نہیں، تو پھر ایسے انہوں نے جب اپنی زندگیاں گزاری ہوں گی، تب ان کو کہاں لایا جائے گا، جنت پر، اور کیسے، زمرن، گروہ در گروہ۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اگر تو اچھے لوگوں کی کمپنی، کہتے ہیں نا، صالحین کی جو صحبت ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، وہ انسان کے لیے نجات کا باعث بنتی ہے۔ تو لہٰذا اگر تو صالحین کی صحبت میں تھے، اچھے لوگوں کی صحبت میں تھے، تو پھر کیا ہوگا، ان کے ساتھ ہی مل کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاؤہا، جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس، کس کے پاس، جنت کے پاس، وفتحت ابوابہا، اور کھول دیے جائیں گے دروازے اس کے، وقال لہم، اور کہیں گے انہیں، خزنتہا، دربان اس جنت کے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ کیسے ان کو ویلکم کر رہے ہیں کہ سلام ہو تم پر، طب تم اچھے رہے، فادخلوہا، پس داخل ہو جاؤ ان میں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے، پھر کبھی اب وہاں سے نہیں نکلنا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے، آمین۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، کون، اب جنتی کیا کہیں گے جب وہ دیکھیں گے جنت کو، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی صدقنا، جس نے سچا کیا ہم سے، وعدہ، وعدہ اپنا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا اس دنیا میں کہ صبر کرو گے، تقوی کرو گے، ایمان لاؤ گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت دوں گا۔ اور جب وہ جنت میں پہنچیں گے، دیکھیں گے اس کو اپنی آنکھوں سے، تو پھر کیا کہیں گے کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور وارث بنا دیا ہمیں زمین کا، نَتَبَوَّأُ، ہم جگہ بنا سکتے ہیں، مِنَ الْجَنَّةِ، جنت میں، حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں ہم چاہیں۔ جہاں جنت میں جا کے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں تم یہاں گھر نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، یہ میری جگہ ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جہاں ان کا دل چاہے گا وہ رہیں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ، تو کتنا اچھا ہے اجر، العاملین، عمل کرنے والوں کا۔ تو عمل جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے، صرف سن کر بات نہیں بنے گی، سن کر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین، گھیرا ڈالے ہوئے، من حولی، ارد گرد سے، العرش، عرش کے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد فرشتے گھیرا ڈالے ہوں گے، اور کیا کر رہے ہوں گے، یسبحون، وہ تسبیح کر رہے ہوں گے، بحمد ربہم، ساتھ تعریف کے اپنے رب کے، وقضی بینہم، اور فیصلہ کر دیا جائے گا درمیان ان کے، بالحق، ساتھ حق کے، وقیلا، اور کہہ دیا جائے گا، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ سورۃ المؤمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب، نازل کرنا ہے کتاب کا، من اللہ العزیز العلیم، اللہ کی طرف سے جو بہت زبردست ہے، خوب علم والا ہے، غافر الذنب، بخشنے والا ہے گناہوں کا، وقابل التوب، اور قبول کرنے والا ہے توبہ کا، شدید العقاب، سخت سزا والا بھی ہے، ذی الطول، بڑے فضل والا بھی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ،
طرف اسی کے لوٹنا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کیسا تعارف کروایا کہ ایک طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، گناہوں کو قبول کرنے والے ہیں، لیکن جب انسان گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، ان پر اکڑ جاتا ہے، ان پر جو ہے وہ قرار پکڑ لیتا ہے کہ گناہوں سے باز ہی نہیں آتا، تو پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا والا بھی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بولا ذی الطول، بڑے فضل والا بھی ہے۔ تو اگر معافی مانگو گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ کی طرف آؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے گا بھی۔ ما یجادلو، نہیں جھگڑا کرتے، فی آیات اللہ، آیات میں اللہ کی، الا الذین کفروا، مگر وہ جنہوں نے کفر کیا، فلا یغررک، تو نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلبہم، چلنا پھرنا ان کا، فی البلاد، شہروں میں۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے، والاحزاب من بعدہم، اور گروہوں نے بعد ان کے، وہمت، اور ارادہ کیا، کل امت، ہر امت نے، برسولہم، اپنے رسول کا، لیأخذوہ، تاکہ وہ پکڑیں اسے، وجادلوا، اور انہوں نے جھگڑا کیا، بالباطل، ساتھ باطل کے، لیدحضوا، تاکہ وہ ختم یعنی زائل کر دیں، بہ الحق، ساتھ اس کے حق کو، فاخذتہم، تو پکڑ لیا میں نے انہیں، فکیف کان عقاب، تو کیسی تھی سزا میری۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کیا حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، اور آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ لوگوں نے انہیں جھٹلایا، ان کے ساتھ جھگڑے کیے، اور اپنی بھرپور کوشش کی کہ وہ اس دین کو ختم کر دیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ، اور اسی طرح ثابت ہو گئی، کلمۃ، بات، ربک، آپ کے رب کی، علی الذین کفروا، اوپر ان کے جنہوں نے کفر کیا، انہم، کہ یقیناً وہ، اصحاب النار، ساتھی ہیں آگ کے، الذین یحملون، وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں، علی العرش، عرش کو، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہے، یسبحون بحمد، وہ تسبیح کر رہے ہیں ساتھ تعریف کے، ربہم، اپنے رب کی، ویؤمنون، اور وہ ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر، ویستغفرون، اور وہ بخشش مانگتے ہیں، للذین، ان کے لیے جو آمنوا، ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے رب، وسعت، گھیر رکھا ہے تو نے، کل شیء، ہر چیز کو، رحمتاً، رحمت، وعلماً، اور علم سے، فاغفر للذین، پس بخش دے ان کو جنہوں نے تابو، توبہ کی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، سبیلک، تیرے راستے کی، وقہم، اور بچا انہیں، عذاب الجحیم، عذاب سے جہنم کے، ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، اور داخل کر انہیں، جناتی، باغات میں، عدن، ہمیشگی کے، التی وعدتہم، وہ جو وعدہ کیا تھا تو نے ان سے، ومن اصلح، اور جو کوئی نیک ہوئے، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم وذریتہم، اور ان کی بیویوں اور بیویوں کے لیے شوہر، اور ان کی اولادوں میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے بہت زبردست، خوب حکمت والا۔ تو اگر آباء و اجداد میں سے، بیوی بچوں میں سے جو بھی نیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کو میں جنتوں میں ملا دوں گا، وقہم السیئات، اور بچا انہیں برائیوں سے، ومن تقی، اور جسے تو بچا لے گا، السیئات، برائیوں سے، یومئذ، اس دن، فقد رحمتہ، پس تحقیق رحم کیا تو نے اس پر، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے وہ کامیابی بہت بڑی۔ تو یہاں سوچنے کی بات کیا ہے، غور کرنے کی بات، کہ گناہوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا بھی جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، تو لہٰذا اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام ہم سے نہ کرائے جو گناہوں کا باعث ہوں، جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کے قریب کرے اور وہ کام ہم سے کروا لے جس سے اللہ کی رضا ہمیں مل جائے اور اللہ کی رحمت ہمیں مل جائے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، وہ پکارے جائیں گے، لمقت اللہ، یقیناً ناراضگی اللہ کی، اکبر، زیادہ بڑی ہے، من مقتکم، تمہاری ناراضگی سے، انفسکم، اپنے آپ پر۔ تو آج دنیا میں انسان جو ہے وہ جب کچھ غلطیاں ہم کر بیٹھتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کوئی دوسرا نہ ناراض ہو جائے، یا کسی دنیاوی شخص کی رضا کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات انسان کچھ ایسے کام کر لیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ڈرنے کی بات یہ تھی کہ انسان اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے وہ کسی انسان کی ناراضگی سے ڈر کر کوئی کام کرے۔ اذ تدعون، جب تم بلائے جاتے تھے، الی الایمان، طرف ایمان کے، فتکفرون، تو تم انکار کرتے تھے، قالوا، وہ کہیں گے، ربنا امتنا، اے ہمارے رب، موت دی تو نے ہمیں، اثنتین، دوبارہ، واحییتنا، اور زندگی بخشی تو نے ہمیں، اثنتین، دوبارہ، فاعترفنا، تو اعتراف کر لیا ہم نے، بذنوبنا، اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج، تو کیا ہے طرف نکلنے کے، من سبیل، کوئی راستہ۔ اللہ اکبر۔ اب جب اللہ کے پاس دوبارہ پہنچے ہیں تو اب کیا کہتے ہیں
کہ اب ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، تو اب ہمارے لیے کوئی یہاں سے عذاب سے نکلنے کا راستہ، کوئی چھٹکارا ہمارے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ذالکم بانہم، یہ تمہارا انجام اس لیے ہے کہ اذا دعی اللہ، جب پکارا جاتا تھا اللہ وحدہ اکیلے اسی کو، کفر تم انکار کرتے تھے تم، وَإِن یشرک، اور اگر شریک ٹھہرایا جاتا بھی ساتھ اس کے، تؤمنو، تو تم مان جاتے تھے، یعنی کہ جب تمہیں یہ کہا جاتا تھا کہ صرف اللہ سے مانگو تو نہیں مانگتے تھے، اور جب کہا جاتا تھا کہ اچھا اس وسیلے سے مانگ لو تو پھر فوراً تم اس پر راضی ہو جاتے تھے اور وہی کرنے لگتے تھے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ فاحکموا، پس فیصلہ، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، العلی الکبیر، جو بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، هو الذی، وہی ہے جو یریکم آیاتہ، دکھاتا ہے تمہیں نشانیاں اپنی، وینزل لکم، اور اتارتا ہے تمہارے لیے، من السماء، آسمان سے، رزقا، رزق، وما یتذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتا، الا من ینیب، مگر وہ جو وہ رجوع کرتا ہے، فدعوا اللہ، بس پکارو اللہ کو، مخلصین، خالص کرنے والے ہو کر، لہ الدین، اسی کے لیے دین کو، ولو کرہ الکافرون، اور اگرچہ ناپسند کریں کافرین، رفیع، بلند، الدرجاتی، درجوں والا، ذو العرشی، عرش والا، یلقی الروح، وہ ڈالتا ہے وہی کو، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، یوم الطلاق، دن سے ملاقات کے، یوم، جس دن، ہم بارزون، وہ ظاہر ہوں گے، لا یخفا، نہ چھپی ہوگی، اللہ، اللہ پر، منہم شیئن، ان کی کوئی چیز، اللہ اکبر۔ آج دنیا میں تو کیا ہے، چھپ چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس دن روز قیامت اللہ سے ان کا کوئی بھی گناہ، کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہوگا، لمن، کس کے لیے، الملک، بادشاہت، الیوم، آج کے دن ہے، للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے ہے جو ایک ہے، سب پر غالب ہے، الیوم تجزا، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، بما کسبت، اس کا جو اس نے کمائی کی، لا ظلم اليوم، نہیں کوئی ظلم ہوگا آج کے دن۔ آج تو دنیا میں کیا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر جاتے ہیں، کبھی مظلوم کو ہی سزا مل جاتی ہے اور ظالم جو ہے وہ چھٹ جاتا ہے، ظالم کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، وہ معاشرے میں دندناتا پھرتا ہے، لیکن جو بے قصور ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ سولیوں پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، وہ ایسا انصاف کی کٹہرا ہوگا اور ایسی وہ انصاف کی جگہ ہوگی کہ وہاں پر کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی نیکوکاروں کا کوئی نیک عمل ان سے اجر کے بغیر چھوڑا جائے گا، اور نہ ہی برائی کرنے والوں کی برائی کوئی سزا کے بغیر چھوڑی جائے گی۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب، وانذرہم، اور آپ ڈرائیے انہیں، یوم الآزفتی، اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، اذ القلوب، جب دل، لدا، قریب ہوں گے، الحناجری، حلق کے، کاظمین، غم سے بھرے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، کس غم سے بھرے ہوئے، اپنے اعمال کے غموں سے، کہ دنیا میں کیا کر کے آئے، سارا وقت ضائع کر دیا، سوچ کر نہیں دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اور آج جب اب آ گئے ہیں اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، حشر کے میدان میں کھڑے ہیں، تو اب کیا ہے، اب افسوس کر رہے ہیں اور غمگین ہو رہے ہیں، اور اتنے غمگین کہ دل حلق تک آ پہنچے ہیں۔ آپ لوگ اگر غور کریں تو جو آخری سپارے ہیں ان میں آخرت کا اور قیامت کا بہت زیادہ ذکر ہے، کیونکہ کیا ہے، قرآن کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، ہمیں نصیحت ہی کی، بہت ساری نصیحتیں تو آخر تک ہوتی رہیں گی، لیکن جیسے جیسے انسان آخری حصے کی طرف آتا ہے قرآن کے، تو آخرت کا اور قیامت کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ یہی منظر پیش کرتے ہیں کہ حشر کے میدان میں کیا ہوگا۔ تو لہٰذا اس سے یہ ضروری اس سے جو ضروری بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب علم حاصل کر لے تو پھر عمل کی طرف آئے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا، ان کے دل جو ہے وہ غم سے بھرے ہوں گے، ما للظالمین، نہیں ظالموں کے لیے، من حمیم، کوئی گہرا دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، یطاع، جس کی بات مانی جائے، اللہ اکبر۔ اب اس دن کوئی دوست بھی نہیں ہے جو سفارش کرا دے اور جو بیل کرا دے۔ دنیا میں تو گناہ کر کے جب جاتے ہیں جیل میں تو فوراً ہی وکیل آ جاتا ہے جو آپ کی ضمانت بھی کرا دیتا ہے، لیکن اب وہاں پر تو کوئی ضمانتی بھی نہیں ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین، اللہ اکبر، خیانت آنکھوں کی، جو انسان
آنکھوں سے بھی خیانتیں کر رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے وہ کام کرنا جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہ جانتا ہے سب۔ وما تخفی، اور جو کچھ چھپاتے ہیں الصدور، سینے، سینوں میں بھی جو باتیں، جو گناہوں کے کام، جو گناہوں کی پلاننگز چھپا کے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہ بھی میں سب جانتا ہوں۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے ساتھ حق کے۔ والذین یدعون، اور جنہیں وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، لا یقضون بشیء، نہیں وہ فیصلہ کرتے کسی چیز کا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو السمیع البصیر، وہی ہے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں، فینظروا، تو وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ، کس طرح ہوا انجام، الذین، ان کا جو، کانوا من قبلہم، تھے ان سے پہلے، کانوا ہم، تھے وہ، اشدہم، زیادہ شدید ان سے، قوتاً قوت میں، وآثاراً اور آثار میں، فی الارض زمین میں، فاخذہم اللہ، پس پکڑ لیا انہیں اللہ نے، بذنوبہم، بوجہ ان کے گناہوں کے، وما کان لہم، اور نہ تھا ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من واق، کوئی بچانے والا، ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ وہ، کانت، تأتیہم، تھے آتے ان کے پاس، رسلہم، رسول ان کے، بالبینات، ساتھ واضح دلائل کے، فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا، فاخذہم اللہ، پھر پکڑ لیا انہیں اللہ نے، انہ، بے شک وہ، قوی، بہت قوت والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا والا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، موسیٰ کو، بِآیاتنا، ساتھ اپنی نشانیوں کے، وسلطان مبین، اور دلیل واضح کے، کس طرف بھیجا اللہ تعالیٰ نے، الی فرعون و حامان و قارون، طرف فرعون اور حامان اور قارون کے، فقالوا ساحر، تو سب نے کیا کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے، تو انہوں نے کہا جادوگر ہے، کذاب، بہت جھوٹا ہے، اللہ اکبر، کیسے ظالم لوگ تھے کہ نبی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ فلما جاءہم بالحق، تو جب وہ لایا ان کے پاس حق، من عندنا، ہمارے پاس سے، قالوا قتلوا، تو انہوں نے کہا قتل کرو، ابناء الذین، بیٹوں کو ان کے جو، آمنوا، ایمان لائے، معہو، ساتھ اس کے، واستحیوا نساءہم، اور زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو، وما کید الکافرین، اور نہیں چال کافروں کی، الا فی ضلال، مگر گمراہی میں، وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، ذرونی، چھوڑ دو مجھے، اقتل، میں قتل کروں، موسیٰ کو، اللہ اکبر، اسے اس قدر غصہ تھا موسیٰ علیہ السلام پر، کیا کہتا تھا، میں ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو مار دوں گا، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو، یعنی کہ میں دیکھتا ہوں کہ اسے مجھ سے کون بچا سکتا ہے، اور تنزیہ طور پر کیا کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اس کا رب کیسے اس کو بچاتا ہے، پکار لے اپنے رب کو، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدلا، کہ وہ بدل دے گا، دینکم، تمہارے دین کو، او ان یظہرا، یا یہ کہ وہ پھیلا دے گا، فی الارض، زمین میں، الفساد، فساد کو، کون، فرعون۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، انی عذت، بے شک میں پناہ لی میں نے، بربی و ربکم، اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہ میرا رب اور تمہارا رب ہے جو، اس کی میں نے پناہ لی ہے، تو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تمہارا رب، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر خاص طور پر کہا، یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب، بربی و ربکم، اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیومی، جو نہیں ایمان رکھتا دن پر، کس دن پر، الحساب، حساب کے، وقال، اور کہا، رجل مؤمن، ایک مرد مومن نے، ایک جو کوئی ایمان والا تھا، جو کوئی سمجھ بوجھ والا تھا، جسے موسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ میں آ گئی، وہ کیا کہنے لگا، من آل فرعون، آل فرعون سے، یکتم ایمانہ، وہ جو چھپاتا تھا ایمان اپنا، اتقتلون، کیا تم قتل کرو گے، رجلاً، ایک آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی کہ ایک آدمی کو صرف اتنی سی بات پر قتل کر دو گے تم، جس نے صرف یہی کہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہ کسی کو نقصان تو نہیں دے رہا، وہ تمہارا کچھ برا تو نہیں چاہتا، اس نے تو صرف یہی کلمہ کہا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم، حالانکہ تحقیق وہ لایا ہے تمہارے پاس، بالبینات، من ربکم، واضح دلائل تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور اگر ہے وہ جھوٹا، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو اسی پر ہے جھوٹ اس کا، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر ہے وہ سچا، يُصِبْكُم،
پہنچے گا تمہیں بعد الذی بعض وہ جس کا یعدکم وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، من ہوا اسے جو ہو وہ مسرفن حد سے گزرنے والا، کذاب سخت جھوٹا۔ یا قومی اے میری قوم، لکم الملک تمہارے لیے ہے بادشاہت، الیوم آج، ظاہرین فی الارض کے غالب ہو زمین میں، فمن ینصرنا پھر کون مدد کرے گا ہماری، من بأسی عذاب سے، اللہ ہی اللہ کے، ان جاءنا اگر وہ آ گیا ہمارے پاس، قال فرعون کہا فرعون نے، ما اریکم نہیں میں دیکھتا تمہیں، الا مگر، ما ارا جو میں دیکھتا ہوں، وما اہدیکم اور نہیں میں دیکھتا تمہیں اور نہیں میں دکھاتا تمہیں، قال فرعون کہا فرعون نے، ما اریکم نہیں میں دکھاتا تمہیں، الا مگر، ما ارا جو میں دیکھتا ہوں، وما اہدیکم اور نہیں میں دکھاتا تمہیں، الا مگر سبیل الرشاد راستہ بھلائی کا۔ فرعون کیا کہنے لگا کہ میرے راستے پر ہی رہو، یہی سچا راستہ ہے، میں ہی تمہارا اصلی رب ہوں۔ وقال الذی اور کہا اس نے جو آمنہ ایمان لایا، وہ جو رجل مؤمن تھا، وہ کیا کہنے لگا، یا قومی اے میری قوم، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، مثل یوم الاحزاب مانند دن کے گزشتہ گروہوں کے، مثل دأبی مانند حالت قوم نوح قوم نوح کے، کیونکہ قوم نوح اور عاد اور سمود یہ موسیٰ علیہ السلام کی پہلے کی قومیں تھیں، تو وہ اب ان کو کیا سمجھا رہا ہے کہ دیکھو کیسے تم بھول گئے ان لوگوں پر جو جن پر عذاب آیا ہم سے پہلے، ان کو یاد کرو اور عقل کے ناخن لو اور نبی کی پیروی کرو۔ تو کیا کہنے لگا، قوم نوح و عاد و سمود اور عاد اور سمود، والذین من بعدہم اور ان کی جو بات تھے ان کے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، یرید وہ ارادہ رکھتا، ظلم للعباد ظلم کا بندوں پر، و یا قومی اور اے میری قوم، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، یوم التناد ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے، یوم تولون جس دن تم پھر جاؤ گے، مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے، ما لکم نہیں ہوگا تمہارے لیے، من اللہ من عاصم اللہ سے کوئی بچانے والا، ومن یضلل اللہ اور جسے بھٹکا دے اللہ، فما لہ تو نہیں اس کے لیے، من ہاد کوئی ہدایت دینے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس، یوسف من قبل اس سے پہلے، بالبینات ساتھ واضح دلائل کے، فما زلتم تو مسلسل رہے تم، فی شکن شک میں، مما جاءکم بھی اس چیز سے جو وہ لایا تمہارے پاس اسے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ہلکا جب وہ فوت ہو گیا، قل تم کہا تم نے، لن یبعث اللہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ من بعدہ بعد اس کے، رسولہ کوئی کسی رسول کو۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء بھیجے، کتنے رسول بھیجے۔ کذالک یضل اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ من ہوا اسے جو ہو وہ، مسرفن حد سے بڑھنے والا، مرتاب شک میں پڑنے والا، الذین یجادلون فی آیاتی وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں آیات میں، اللہ کی، بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے، آتا ہم جو آئی ان کے پاس، یعنی کوئی علم نہیں ہے، کبھی قرآن سنت کو پڑھ کر نہیں دیکھا، لیکن کیا ہے اللہ کی آیات میں بحث مباحثے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کبرا مقتن بڑی ہے ناراضگی کی بات، عند اللہ اللہ کے نزدیک، و عند الذین آمنوا اور نزدیک ان کے جو ایمان لائے، کذالک یطبع اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی کلی اوپر ہر اس شخص کے، قلبی متکبرن دل کے جو تکبر کرنے والا ہے، جبار سرکش ہے۔ وقال فرعون اور کہا فرعون نے، یا حامانو اے حامان، ابنی لی بنا میرے لیے، سرحن ایک بلند عمارت، لعلی تاکہ میں ابلغ الاسباب میں پہنچ سکوں راستوں پر۔ اللہ اکبر۔ فرعون جو تھا مذاق اڑانے کے انداز میں کیا کہتا ہے حامان کو کہ میرے لیے ایک بلند سی عمارت بناؤ جس پہ میں چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ کیا کہنے لگا، اسباب السماواتی راستوں پر آسمان کے، فاطلع پھر میں جھانک کر دیکھوں، الی الہ موسیٰ طرف الہ موسیٰ کے، وانی لاظنہ اور بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں اسے کسے، موسیٰ علیہ السلام کو، کاذبا جھوٹا، وکذالک زین اور اسی طرح مزین کر دیا گیا، فرعون کے لیے، سوء عملہ برا عمل اس کا، وصد عن السبیل اور وہ روک دیا گیا راستے سے، کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا تو اس لیے اس نے مذاق اڑایا تھا نبی کا اور اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر کیا ہوا، اس کے لیے اس کا برا عمل ہی اچھا بنا کر دکھایا گیا اسے، اور وہ روک دیا گیا راستے سے، یعنی پھر اسے ہدایت نہ ملی۔ وما قیدو اور نہیں چال فرعون کی، الا فی تباب مگر ہلاکت میں، وقال الذی اور کہا اس نے جو آمنا ایمان لایا، یا قوم اتبعونی اے میری قوم پیروی کرو، اہدکم
میں دکھاؤں گا تمہیں سبیل الرشاد، راستہ بھلائی کا۔ یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا، بے شک یہ زندگی دنیا کی، متاع تھوڑا فائدہ ہے، وان الاخرۃ اور بے شک آخرت، ہی دار القرار وہی گھر ہے قرار کا۔ من عمل سیئۃ، جس نے عمل کیا برا، فلا یجزا، تو نہ وہ بدلہ دیا جائے گا، الا مثلہا، مگر مانند اسی کے، یعنی کہ اگر ایک گناہ کیا ہے تو اس ایک گناہ کی ہی سزا ملے گی۔ لیکن اس کے برعکس نیکی کا کیا ہے، نیکی انسان جب ایک کرتا ہے تو وہ 10 گناہ یا 70 گناہ یا 700 گناہ تک بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی اس کے پیچھے، اتنی وہ بڑھا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کوئی عمل کرتا ہے اسے اتنا ہی بدلہ دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے عمل کیا نیک، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، کوئی مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب کہ وہ مومن ہو۔ تو نیک عمل کے لیے شرط کیا ہے، انسان کا ایمان ہونا ضروری ہے، ورنہ بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں جو بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، بڑے چیریٹی کے کام کرتے ہیں اور بڑے فلاحی کام کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے تو ان نیکی کے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، تو مرد اور عورت کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں کی نیکی کے معاملے میں، کوئی بھی ہو چاہے مرد یا عورت، لیکن ایک شرط ہے کہ اس کا ایمان ہونا ضروری ہے، وہ مومن ہو اور وہ نیک عمل کرے، تو کیا اجر ہے، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون، وہ رزق دیے جائیں گے، فیہا، اس میں، بغیر حساب، بغیر حساب کے، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مالی، کیا ہے مجھے، ادعوکم، میں بلاتا ہوں تمہیں، الی النجواتی، طرف نجات کے، وتدعوننی، اور تم بلاتے ہو مجھے، الی النار، طرف آگ کے، تدعوننی، تم بلاتے ہو مجھے، لیکفر، کہ میں کفر کروں، باللہ، ساتھ اللہ کے، واشرک، اور میں شریک ٹھہراؤں، بہی، ساتھ اس کے، ما لیس لی بہی علم، اس کو جو نہیں ہے مجھے اس کا کوئی علم، وانا ادعوکم، اور میں بلاتا ہوں تمہیں، الی العزیز الغفار، طرف بہت زبردست کے، اور کس کے، بہت بخشنے والے کے، لا جرم، نہیں کوئی شک، انما تدعوننی، بے شک تم بلاتے ہو مجھے، الیہ، جس کی طرف، لیس لہ دعوت، نہیں ہے اس کے لیے کوئی پکارا جانا، فی الدنیا، دنیا میں، ولا فی الآخرتی، اور نہ آخرت میں، وَأَنَّا مَرَدَّنَا، اور بے شک پلٹنا ہمارا، الی اللہ، طرف اللہ ہی کے ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک جو حد سے بڑھنے والے ہیں، ہم اصحاب النار، وہی ہیں ساتھی اللہ کے، یعنی اللہ نے جو حدود دی ہیں اللہ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے جو حدود دی ہیں انسانوں کے ساتھ معاملات کرنے کی، زندگی کیسے گزارنی ہے، ان تمام حدود کا جو خیال رکھتے ہیں وہی جنت کے حقدار ہیں، اور جو نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، ہم اصحاب النار، وہی ساتھی ہیں آگے، فَسَتَذْكُرُونَ، پس ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں، کب یاد کرو گے، جب عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر، جب قیامت آ جائے گی تو تم یاد کرو گے کہ ہاں ایک شخص تھا دنیا میں جو مجھے نصیحتیں کرتا تھا۔ اور یقین کریں کہ ہر انسان کی زندگی میں وہ شخص آتا ہے، ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور آتا ہے جو ہمیں حق بات بتاتا ہے اور ہمیں برائی سے رکنے کے لیے کہتا ہے، لیکن اب فیصلہ پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں رکھا ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے، تو اب وہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے اپنی قوم کو، تم یاد کرو گے میری باتیں، مان جاؤ میری بات، لیکن قوم کیا تھی ماننے کو، فرعون جو تھے اور اس کے لشکر، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اب کیا کہتا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي، اور میں سپرد کرتا ہوں معاملہ اپنا، إِلَى اللہِ، طرف اللہ کے، یعنی اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میرا تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا اور میں اس سے اللہ کا اس کام کی وجہ سے اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہوں، تو لہٰذا میرا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، لیکن تم اپنا دیکھو کہ تمہارا کیا معاملہ ہونے والا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، بصیر بالعباد، خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو، اللہ تعالیٰ ہماری رگ رگ سے واقف ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کس وقت، اور کس وقت کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، ہمارے دماغوں میں کیا چل رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَوَقَاهُ، پس بچا لیا اسے اللہ نے، سیئاتی، برائیوں سے، ما مکرو، اس کی جو انہوں نے مکر کیا، وحاق بآل فرعون، اور گھیر لیا آل فرعون کو، سوء العذاب، برے عذاب نے۔ دیکھیے جو انسان دعوت کا کام کرتا ہے نا، جو انسان کسی کو نصیحت کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، تو اصل میں اس چیز کا فائدہ اس شخص کو خود کو ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ کسی کو برائی سے بچنے کے لیے روک رہا ہے تو ظاہر ہے سب سے پہلے وہ خود بچے گا، اور جب وہ کسی کو بھلائی کا حکم دے رہا ہے تو سب سے پہلے وہ خود کرے گا، تو لہٰذا دعوت کا کام یا کوئی بھی بات
جب ہمیں پتہ چل جاتی ہے اسے آگے پھیلانے کا سب سے بڑا فائدہ انسان کو خود کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا عمل سنور جاتا ہے. تو لہٰذا اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ تو بچا لیا گیا کیونکہ اس نے تو اپنا کام پورا کر دیا، لیکن قوم اگر نہیں مانی تو اس کا کیا حال ہوا، وہ عذاب میں جھونک دیے گئے. النار یعرضون، آگ وہ پیش کیے جاتے ہیں، علیہا اس پر، غدوا وعشیہ صبح اور شام، ویوم تقوم الساعۃ اور جس دن قائم ہوگی قیامت. ادخلوا آل فرعون، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ آل فرعون، اشد العذاب شدید ترین عذاب میں. ابھی کیا ہے دنیا کی زندگی میں، ابھی وہ لوگ برزخ میں، اور برزخ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، کنہیں، آل فرعون کو. اور جب قیامت ہو جائے گی تو پھر ان کو باقاعدہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وَإِذْ اور جب یتحاجون وہ باہم جھگڑیں گے، فی النار آگ میں، فیقولو تو کہیں گے، الضعفاء کمزور لوگ، للذین استکبروا ان سے جنہوں نے تکبر کیا، انا کننا بے شک ہم تھے، ہم لکم تمہارے، تبعا پیروی کرنے والے، فہل انتم تو کیا تم، مغنون دور کرنے والے ہو، عنا نصیباً ہم سے کچھ حصہ، من النار آگ سے. یعنی کہ وہ فالوورز کیا کہیں گے جس کو وہ فالو کرتے تھے، فرعون کے پجاری اس کو کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہاری ہی پیروی کرتے تھے، تو اب تمہارا کیا حق ہے کہ تم ہمارے کچھ گناہ کا حصہ لے لو، اور ہمارے کچھ گناہ جو ہیں تاکہ ہمارا کچھ جو سزا ہے وہ کم ہو جائے. اب کیا ہوگا، قال الذین استکبروا کہیں گے وہ جنہوں نے تکبر کیا تھا، انا کلن بے شک ہم سب ہی فیہا اس میں ہے، یعنی ہم سب ہی گنہگار ہیں، کیونکہ ہم نے زبردستی تو تمہیں اپنی پیروی نہیں کرائی نا، تم نے اپنی مرضی سے پیروی کی. ان اللہ بے شک اللہ، قد حکم تحقیق فیصلہ کر چکا ہے، بین العباد درمیان بندوں کے، وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ جو فی النار آگ میں ہوں گے، لخزنتی دربانوں سے، جہنم جہنم کے. اب جہنم میں جب ڈال دیے جائیں گے تو اب وہ عذاب اتنا سخت ہے اور آگ اتنی شدید ہے کہ کیا کہیں گے جہنم کے درباریوں سے، ادعوا ربکم دعا کرو اپنے رب سے، یخوف وہ ہلکا کر دے، عنا ہم سے، یومن ایک دن، من العذاب عذاب سے. اللہ اکبر کبیرہ. کہیں گے کہ ایک دن کی چھٹی ہمیں، جیسے دنیا میں ہوتی ہے نا ایک دن کی چھٹی کام سے، تو اب وہ جہنم میں جا کے کیا کہیں گے فرشتوں سے کہ ہمارے لیے دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ ہمیں ایک دن کی چھٹی دے دے عذاب سے. 7 دن ہمیں عذاب ہوتا ہے، ایک دن نہ ہوا کرے بس. کیا کہیں گے وہ دربان، قالو وہ کہیں گے، اولم تکو کیا بھلا نہیں تھے، تأتیکم آئے تمہارے پاس، رسولکم رسول تمہارے، بالبینات ساتھ واضح دلائل کے. یعنی تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ہدایت پر آنے کی موقع دیے، تمہیں راستے دکھائے، لیکن تم نے مان کر نہیں دیا. قالو بلا وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں آئے تھے بالکل. قالو فدعو اب فرشتے کیا کہیں گے، دربان جو ہیں جہنم وہ کہیں گے بس تم خود ہی دعا کر لو، ہم تو پھر تمہارے لیے دعا نہیں کرتے، کیونکہ حجت تو تمام ہو گئی تھی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، لیکن تم نے مان کر نہیں دیا، تو اب ہم تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتے، تم خود ہی کر لو. وما دعاء اور نہیں دعا، للکافرین کافروں کی، الا فی ضلال مگر گمراہی میں، یعنی کہ ان کی دعا پھر اس وقت جہنم میں سنی نہیں جائے گی. انا لننصر بے شک ہم، البتہ ہم مدد کرتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا اور ان کی جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. تو اللہ کی مدد کس کو نہیں چاہیے، ہم سب کو چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لیکن مدد کس کو ملے گی، ایک تو اللہ کے رسولوں کے لیے ان کی اللہ کی مدد آتی ہے، اور پھر ایمان والوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ، یعنی کہ قیامت کے دن بھی اللہ کی مدد کے کون حقدار ہوں گے، رسول اور وہ جو ان پر ایمان لانے والے تھے. یوم لا ينفع الظالمین جس دن نہ نفع دے گی ظالموں کو، معذرتہم معذرت ان کی، یعنی جو بھی وہ بہانے کریں گے ظالم لوگ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کا کوئی بھی عذر، کوئی بھی معذرت ان سے قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بھی بہانہ ان کا نہیں مانا جائے گا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اور ان کے لیے ہے لعنت، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے سوء الدار بدترین گھر. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى دی ہم نے موسیٰ کو ہدایت، وَأَوْرَثْنَا اور وارث بنایا ہم نے، بنی اسرائیل الکتاب بنی اسرائیل کو کتاب کا، کون سی کتاب، تورات. کیا تھی وہ تورات، ہدی و ذکر لِأُولِي الْأَلْبَاب وہ ہدایت اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے. فَاصْبِرْ پس صبر کیجئے، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے. اگر دنیا والے بات نہیں مانتے آپ کی،
آپ ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ بس صبر کیجئے اس پر. واستغفر، اور بخشش طلب کیجئے، لذنبک، اپنے گناہ کی، وسبح بحمدی، اور تسبیح کیجئے ساتھ حمد کے، ربک، اپنے رب کی، بالعشی والابکار، شام کے وقت اور صبح کے وقت. ان الذین یجادلون، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، آتاہم، جو آئی ان کے پاس، ان فی صدورہم، نہیں ان کے سینوں میں، الا کبر، مگر بڑائی، ما ہم ببالغیہ، نہیں وہ پہنچنے والے اسے، فاستعذ باللہ، پس پناہ طلب کیجئے اللہ کی، انہو، بے شک وہ، هو السمیع العلیم، هو السمیع البصیر، وہی ہے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا. لخلق السماوات والارض، یقیناً پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من خلق الناس، پیدا کرنے سے انسانوں کے. زمین و آسمان کو پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم انسان جب مر جائے گا اس کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتے. ان کو چاہیے کہ غور کریں کہ زمین و آسمان کیسے بنائے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان بنانا مشکل نہیں ہے، تو انسان بنانا تو پھر کہاں ہی مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ علم رکھتے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ، اور نہیں برابر ہو سکتے، اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا. اندھا کون ہے، جو حق کو نہیں دیکھتا، اور بصیر کون ہے، جو حق پہچانتا ہے، دیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک. وللمسیء، اور نہ بدکار. تو ایمان لانے والے اور عمل کرنے والے وہ، اور جو بدکار لوگ ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. قلیلا ما تتذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو. ان الساعۃ، یہ بے شک قیامت، لآتیۃ، البتہ آنے والی ہے، لا ریب فیہا، نہیں کوئی شک اس میں، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان رکھتے. وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے، ادعونی، دعا کرو مجھ سے، استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہارے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ خود دعوت دے رہے ہیں. دنیا میں ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں نا، تو وہ سو منہ بناتا ہے، ماتھے پر بل لاتا ہے، پھر بہانے کرتا ہے، دے گا نہیں دے گا پتہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ خود یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے، دعا کرو، میں قبول کروں گا، میں قبول کرنے بیٹھا ہوں. اور یاد رکھیے دعا کی قبول کی جو شکلیں ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ انسان اللہ سے کچھ مانگے اور اسے نہ اللہ تعالیٰ دیں. لیکن بعض اوقات وہ چیز فوراً دے دی جاتی ہے، بعض اوقات اس کو کچھ عرصے کے بعد دیا جاتا ہے، بعض اوقات اس کو آپ کے لیے آپ کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات آخرت میں جمع کر لیا جاتا ہے، آخرت میں اجر دینے کے لیے. تو وہ حدیث جیسے ہم سب پڑھ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں، کہ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا اور وہ دیکھے گا اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہیں، اور وہ سوچے گا کہ یہ تو میں نے کبھی کی نہیں، یہ کہاں سے آئے. تو اسے بتایا جائے گا یہ وہ دعائیں تھیں تمہاری دنیا میں جو تم کرتے تھے اور جو قبول نہیں ہوئی تھی. تو پھر وہ اس دن خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور سارا اجر مجھے آخرت میں دے دیا جاتا. تو لہٰذا دعا جب بھی مانگیں، یہ اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ وہ ضرور قبول ہوتی ہے، ہر حال میں قبول ہوتی ہے، بس اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں کمی ہوتی ہے، لیکن ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ دعا قبول نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یستکبرون، بے شک وہ جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت سے. یہاں پر عبادت سے مراد کیا ہے، دعا، یعنی اللہ سے مانگتے ہی نہیں، اللہ سے دعا ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر. اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے جعل لکم اللیل، بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون پاؤ اس میں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن. ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون، نہیں وہ شکر کرتے. اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل پر فضل کرتا ہے بندوں پر، لیکن اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں، شکر کر کے نہیں دیتے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تمہارا، ربکم، خالق، رب تمہارا، پیدا کرنے والا. کیا پیدا کیا ہے اللہ نے، کل شیء، ہر چیز جو بھی ہے، جو ہمیں دکھائی دیتی ہے اور ہمیں نہیں بھی دکھائی دیتی، ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ رب العزت. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی. فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، یعنی پھر کیوں تمہیں بات سمجھ نہیں آتی. کذالک یؤفک، اسی طرح
پھیرے جاتے ہیں، الذین وہ جو، کانو ہیں وہ، بھی آیات اللہ آیات سے اللہ کی، یجحدون وہ انکار کرتے۔ اللہ الذی اللہ اللہ وہ ہے جس نے جعل لکم الارض بنایا تمہارے لیے زمین کو، قرارن قرارگاہ، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم اور اس نے صورتیں بنائی تمہاری، فاحسن صورکم تو اس نے اچھی بنائی صورتیں تمہاری۔ تو لہٰذا جو بھی صورت اللہ نے دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے ہی بعض اوقات، خاص طور پر ہم عورتیں اپنے ہی چہروں میں 100 نقص نکال رہے ہوتے ہیں، یا دوسروں کے چہروں میں نقص نکال رہے ہوتے ہیں، یا دوسروں کی رنگت پر ہم ہنس رہے ہوتے ہیں یا ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بالکل بھی اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس نے صورتیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے صورتیں بنائی ہیں تمہاری، اور اس نے اچھی بنائی ہیں صورتیں تمہاری، لہٰذا جو بھی صورت بنائی ہے اس پر اللہ کا شکر کریں۔ اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور اس نے رزق دیا ہے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے۔ ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ رب تمہارا، فتبارک اللہ بس بابرکت ہے اللہ، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، هو الحی وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، فدعوہ پس پکارو اسے، مخلصین لہ الدین خالص کرنے والے ہو کر اسی کے لیے دین کو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے، کوئی سفارشی نہیں ہے میرے اور اللہ کے درمیان، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، شارک سے بھی زیادہ قریب، میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکار سکتی ہوں، مجھے کسی بیچ میں ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، قل کہہ دیجئے انی نہیت بے شک میں روکا گیا ہوں میں، ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو تو روکتے ہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ پہلے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ذریعے تمام باقی لوگوں کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لما جاءنی البینات جب کہ آ گئی میرے پاس واضح نشانیاں، من ربی میرے رب کی طرف سے، جب تک تو علم نہیں تھا تو اس کی معافی ہے، لیکن جب علم آ گیا، جب پتہ چل گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے جو انسان ایسا کرے گا پھر وہی خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ انہیں کیا کہیے، وَأُمِرْتُ اور حکم دیا گیا ہے مجھے، ان اسلم لرب العالمین کہ میں فرما بردار ہو جاؤں رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، هو الذی خلقکم وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر نطفے سے، ثم من علقۃ پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا پھر وہ نکالتا ہے تمہیں بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا اشدکم پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، ومنکم اور تم میں سے، من یتوفا کوئی ہے جو فوت کر دیا جاتا ہے، من قبل اس سے پہلے یعنی بڑھاپے سے پہلے کچھ لوگ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچو اجلا مسمى ایک وقت کو جو مقرر ہے، یعنی موت کے وقت ہر انسان کا مقرر ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور تاکہ تم عقل سے کام لو، هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، فَإِذَا قَضَىٰ پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ تو بے شک وہ کہتا ہے، لہو اسے یعنی اس کام کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ الم تری الی الذین کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، یجادلون فی آیات اللہ جو جھگڑتے ہیں آیات میں اللہ کی، انا یصرفون کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں، الذین وہ جنہوں نے، کذبوا بالکتاب جھٹلایا کتاب کو، وبما اور اسے جو، ارسلنا بھیجا ہم نے، بھی رسولنا ساتھ اس کے رسولوں، ساتھ اس کے اپنے رسولوں کو، یعنی کتابوں کو بھی جھٹلایا اور رسولوں کو بھی، فسوف یعلمون تو ان قریب وہ جان لیں گے، اذ الاغلال جب توق ہوں گے، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، والسلاسل اور زنجیریں ہوں گی، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں دنیا میں کبھی کسی مجرم کو اگر دیکھنے کا موقع ہوا ہو، چاہے کسی ویڈیو وغیرہ میں، کیسے اس کے گلے میں بھی وہ ڈلا ہوتا ہے لوہے کا ایک رنگ سا، اور پیروں میں بھی بیڑیاں اور ہاتھوں میں بھی ہتھ کڑیاں، تو امیجن کریں، ایک طرف ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایسے انسان کو لایا جائے کہ اس کے گلے میں بھی توق ہو اور اس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کیا ہوگا، یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیمی کھولتے پانی کے، ثم فی الناری پھر آگ میں، یسجرون وہ جھونکے جائیں گے، ایک تو زنجیریں، ایک تو ویسے ہی قید میں، پھر اس کے بعد گھسیٹ کر کہاں لایا جائے گا، کھولتے پانی کے اوپر، کیونکہ پانی مانگیں گے جب وہ
گرمی کی شدت اور تپش سے جہنم کی، تو کہاں لایا جائے گا؟ کھولتے پانی پر، پھر دوبارہ وہاں سے دوبارہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کبھی نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم قیل لہم، پھر کہا جائے گا انہیں، اینما، کہاں ہیں وہ جنہیں کنتم تشرکون تھے تم شریک ٹھہراتے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادتیں کرتے تھے، جن کو تم اپنے سفارشی مانتے تھے، جن کی تم پوجا کرتے تھے، اب کہاں ہیں وہ؟ ان کو لے آؤ تاکہ تمہیں اس عذاب سے بچا لیں۔ اور دیکھیے، عبادت یا پوجا جو اللہ کے علاوہ کی جاتی ہے، وہ صرف ضروری نہیں کہ کسی بت کی جائے یا کسی پیر کی جائے۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے مال کو، پیسے کمانے کو اور پیسے کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور جس کے پاس اچھا بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ مجھے تو اللہ کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ میرے پاس تو دنیا کی ہر آسائش ہے۔ تو لہٰذا جس نے مال کو بھی اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس دن اس کو کہا جائے گا لے آؤ اپنا مال، اپنا بینک بیلنس، اور چھڑا لو اپنے آپ کو اس جہنم سے، تو کبھی نہیں ہو سکے گا ایسے۔ قالوا دلوا، وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے، انا، ہم سے، وہ مال تو ضائع ہو گیا، سارا گم ہو گیا، راکھ بنا کر اڑا دیا گیا۔ جس مال پر اتنا تکبر کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ ہمیں ہر مشکل سے بچا لے گا، بل لم نکن، بلکہ نہ تھے ہم، ندعو، ہم پکارتے، من قبل شیئن، اس سے پہلے کسی بھی چیز کو، کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ کافروں کو، ذالکم، یہ تمہارا انجام، بما کنتم تفرحون، بوجہ اس کے جو تھے تم خوش ہوتے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے، اللہ اکبر کبیرہ، وبما کنتم تمرحون، اور بوجہ اس کے جو تھے تم اتراتے، دنیا میں کیا کرتے تھے؟ اتراتے تھے اپنے کامیابیوں پر، اتراتے تھے اپنی دی ہوئی نعمتوں پر، اتراتے تھے اپنے اعمال پر کہ ہم تو بڑے ہی نیک ہیں اور ہم جو کریں بس وہ صحیح ہے، اور خوش ہو کر نہیں تم راضی ہوتے تھے دنیا میں۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، دروازوں سے جہنم کے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، فبئس مثوی المتکبرین، تو کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں پر مان کر نہیں دیتے، آتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، یعنی اللہ نے جو ان سے جہنم کا وعدہ کیا کہ اگر نہیں مانو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا، وہ سچا وعدہ ہے، اور اگر ایمان لاؤ گے، عمل کرو گے تو جنت میں ڈالوں گا، وہ وعدہ بھی سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، پھر اگر ہم دکھائیں آپ کو، بَعْدَ الَّذِي، بعض وہ چیز جو نَعِدُهُمْ، ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، یعنی کہ جہنم اور جنت کا اگر ایک ان کو نظارہ کرا دیا جائے، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم فوت کر دیں آپ کو، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے، رسولاً، کئی رسول، من قبلک، منہم، آپ سے پہلے، ان میں سے بعض وہ ہیں، من قصصنا، جنہیں بیان کیا ہم نے، علیک، آپ پر، یعنی کہ قرآن میں جن کا ذکر کیا گیا، ومنہم، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، من لم نقصص، جنہیں نہیں ہم نے بیان کیا، علیک، آپ پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما کان لرسول، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے، ان یأتی بآیۃ، کہ وہ لے آئے کوئی نشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، فاذا جاء امر اللہ، پھر جب آ گیا حکم اللہ کا، قضی بالحق، فیصلہ کر دیا گیا ساتھ حق کے، وخسر ہنالک المبطلون، اور خسارے میں پڑ کے اس وقت اہل باطل۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے، جعل لکم الانعام، بنائے تمہارے لیے مویشی، لترکبو، تاکہ تم سواری کرو، منہا، ان میں سے بعض پر، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے کچھ تم کھاتے ہو، ولکم فیہا منافع، اور تمہارے لیے ان میں، کن میں؟ جانوروں مویشیوں میں، منافع، فائدے ہیں، لتبلغو، تاکہ تم پہنچو، علیہا، ان پر، حاجتاً، حاجت کو، فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، وعلیہا، اور ان پر، وعلی الفلکی، اور کشتیوں پر، تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو، یعنی اللہ نے تمہاری آسانی کے لیے یہ سواریاں بنائی ہیں، وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں نشانیاں اپنی، فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، بس کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں، فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عاقبتُ، تو وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام، الذین من قبلہم، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اکثر منہم، تھے وہ اکثر ان کے، واشد قوتاً، اور زیادہ
شدید قوت میں، و آثارن اور آثار میں، فی الارض زمین میں، فما اغنا پس ناکام آیا، انہم انہیں، ما کانوا یکسبون جو کچھ تھے وہ کمائی کرتے، فلما جاءتہم تو جب آئے ان کے پاس، رسولہم رسول ان کے، بالبیناتی ساتھ واضح دلائل کے، فرحو تو وہ خوش ہو گئے، بما اس پر جو عندہم ان کے پاس تھا، من العلم علم میں سے، وحاق بہم اور گھیر لیا انہیں، ما کانوا اس نے جو تھے وہ بھی یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑاتے، یعنی عذاب نے، فلما رأوا بأسنا پھر جب انہوں نے دیکھا عذاب ہمارا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، اللہ اکبر، جب عذاب دیکھ لیا تو کیا کہنے لگے، انہوں نے کہا ایمان لائے ہم اللہ پر، اکیلے اسی پر، وکفرنا بما اور انکار کیا ہم نے ان کا جنہیں کننا تھے ہم بھی مشرکین ساتھ اس کے شریک ٹھہراتے، فلم یک ینفعہم اب جب عذاب کو دیکھ لیا اب ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پس نہ تھا کہ نفع دیتا انہیں ایمانہم ایمان ان کا، لما رأوا بأسنا جب انہوں نے دیکھا عذاب ہمارا، عذاب دیکھنے کے بعد موت کے فرشتے جب نظر آ گئے، یا جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں تو اب ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، سنت اللہ التی طریقہ ہے اللہ کا وہ جو قد خلت تحقیق گزر چکا، من فی عبادہ اس کے بندوں میں، وخسر ہنالک الکافرون اور خسارے میں پڑ گئے اس وقت، یعنی جب عذاب آ جائے گا، جب موت آ جائے گی اس وقت کافر جو ہوں گے وہ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ سورۃ حامیم سجدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کردہ ہے کیا یہ قرآن، کس کی طرف سے، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے، کتاب فصلت ایک ایسی کتاب کھول کر بیان کی گئی ہیں، آیاتہ آیات اس کی، قرآن عربی قرآن ہے عربی، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشیرا و نذیرا خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے، فأعرض اکثرہم تو اعراض کیا ان کے اکثر نے، فہم لا یسمعون بس وہ نہیں وہ سنتے، سن کر نہیں دیتے، پڑھنا تو دور کی بات ہے سن کر بھی عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وقالوا قلوبنا اور انہوں نے کہا دل ہمارے، فی اکنۃ پردوں میں ہیں، یعنی ہم تو بڑے پاک باز ہیں پہلے سے ہی، ہمیں تو اس قرآن کی یا اس تبلیغ کی اور اس دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا دل ہمارے پردوں میں ہے، مما تدعونا اس سے جو تم پکارتے ہو ہمیں، الیہ طرف جس کے، وفی آذاننا اور ہمارے کانوں میں، وقرن بوجھ ہے، یعنی سنائی نہیں دیتا ہمیں صحیح طرح، ومن بیننا اور درمیان ہمارے، وبینکم اور درمیان تمہارے، حجاب پردہ ہے حجاب ہے، فعمل اننا عاملون پس عمل کرو بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، قل کہہ دیجئے انما انا بشر بے شک میں ایک انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو بتا دیں کہ بے شک میں بھی ایک انسان ہوں، مثلکم تم جیسا، لیکن کیا ہے، یوحا الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما کیا وحی کی جاتی ہے کہ بے شک الہکم الہ تمہارا، الہ واحد الہ ہے ایک ہی، فاستقیموا الیہ پس سیدھے رہو طرف اس کے، واستغفروہ اور بخشش مانگو اس سے، وویل للمشرکین اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ کون ہے یہ مشرک، اللہ تعالیٰ یہاں پر کن کو مشرک کہہ رہے ہیں، الذین لا یؤتون الزکاۃ وہ جو نہیں ادا کرتے زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ آخرت کے وہ انکاری ہیں، ان الذین آمنوا بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم اجر ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پاس کوئی ایسی نعمت ہو جو کبھی ختم نہ ہو اور وہ اس کی پسندیدہ بھی ہو، وہاں اس کو اس کی مرضی کا ہر کام کرنے کو کی اجازت ہو، تو ہم سب یہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، ایمان اور عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل کہہ دیجئے انکم کیا بے شک تم، لتکفرون بالذی البتہ تم کفر کرتے ہو اس کا جس نے، خلق الارض فی یومین پیدا کیا زمین کو 2 دن میں، وتجعلون لہ اور تم بناتے ہو اس کے لیے اندادن کچھ شریک، ذالک رب العالمین وہ ہے رب تمام جہانوں کا، وجعل فیہا رواسیا اور اس نے گاڑ دیا اس میں یعنی زمین میں پہاڑوں کو، من فوقہا اس کے اوپر سے، وبارکا اور برکت ڈالی، فیہا اس میں، وقدر فیہا اور اندازے سے رکھا اس میں، اقواتہا اس کی غذاؤں کو، فی اربعتی ایام 4 دنوں میں۔ تو دنیا میں آپ دیکھیں زمین پر اللہ تعالیٰ ہر چیز جو غذائیں بھی ہیں، جو پودے ہیں، جو کھیتیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کو ایک اندازے کے مطابق، لوگوں کی ضرورت کے مطابق پیدا کیا جاتا ہے، کمی نہیں کی جاتی، لیکن یہ انسان ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور لوگوں کے لیے چیزوں کو کم کرتا ہے۔
سوا برابر ہے، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، ثم استوى الی السماء پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وہی دخان اور وہ ایک دھواں تھا، یعنی آسمان کیسے تھا؟ جیسے ایک دھواں، فقال لها تو اس نے کہا اس سے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا، اس دھوئیں والی چیز کو حکم دیا، وللارض اور زمین سے، ائتیا دونوں آ جاؤ، طوعا او کرہن خوشی سے یا ناخوشی سے، قالتا دونوں نے کہا، کن دونوں نے؟ آسمان اور زمین میں، آتینا طائعین، طائعین آ گئے ہم خوش ہو کر۔ اور انسان کیا ہے؟ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، تو میں اور آپ ہم اپنا جائزہ لیں کہ جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے تو میں کیسے جاتی ہوں نماز کی طرف، کیونکہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، تو کیا میں اللہ سے ملاقات کرنے خوشی سے جاتی ہوں یا ناخوشی سے؟ فقضاہن تو اس نے پورا بنا دیا انہیں، سبع سماوات 7 آسمان، فی یومین 2 دنوں میں، واوحی فی کل سماء اور اس نے وحی کر دیا ہر آسمان میں، امرہا کام اس کا، یعنی ہر آسمان میں جو مخلوقات ہیں، جو فرشتے ہیں یا جو بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو ان کا کام وہی کر دیا گیا، انہیں بتا دیا کہ ان کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں اور وہ اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ وزین السماء الدنیا اور مزین کیا ہم نے آسمان کو دنیا کے، یعنی جو آسمان ہم یہاں اپنی زمین سے دیکھ پاتے ہیں، اس آسمان کی اللہ تعالیٰ بات کریں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت بنایا، بمصابیح 7 چراغوں کے، یعنی ستاروں کے، وحفظا اور حفاظت کے لیے، تاکہ کوئی شیطان وہاں کر نہ بیٹھ جائے اور سن گن نہ لے، ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے بہت زبردست کا، خوب علم والے کا، فَإِنْ عَارَضُوا پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، اللہ کی نعمتیں دیکھنے کے بعد، اللہ کی نشانیاں پہچاننے کے بعد پھر بھی اگر وہ بات نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ فقل تو کہہ دیجئے، انذرتکم ڈراتا ہوں میں تمہیں، صاعقۃ بجلی کی کڑک سے، مثل صاعقتی مانند بجلی کی کڑک، عاد و ثمود عاد اور سمود کی، یعنی عاد اور سمود کو جیسے ہلاک کیا گیا بجلی کی کڑک سے، اسی طرح کے عذاب سے میں تمہیں بھی ڈراتا ہوں۔ اذ جاءتهم الرسل جب آئے ان کے پاس کئی رسول، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، اور کیا پیغام لائے وہ؟ اللہ تعبدوا الا اللہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، قالوا انہوں نے کہا، لو شاء ربنا اگر چاہتا رب ہمارا، لا انزل البتہ وہ اتار دیتا، ملائکۃ فرشتے۔ لیکن کیا ہے کہ یہ بات ان کے صرف دل کی ہے نا، بات اگر ماننے کی ہوتی تو وہ یہ اعتراض کبھی نہ کرتے کہ نبی کو انسانوں میں سے کیوں بنایا گیا، وہ فرشتہ کیوں نہیں تھا، فرشتہ بھی آ جاتا اگر ان کے پاس تو یہ ایمان پھر بھی نہ لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا تو بے شک ہم، بِمَا أُرسِلْتُم اس کا جو بھیجے گئے ہو تم، وہ کیا کہنے لگے کہ جو بھی تم دین لے کر آئے ہو ہم کیا کر رہے ہیں، بِہِ کافرون ساتھ اس کے انکار کرنے والے۔ فَأَمَّا عَادٌ تو رہے عاد، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ پس انہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر حق کے، یعنی کہ جس کے اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا اس کا انہوں نے وہ کام کیا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، یعنی تکبر کیا۔ وقالوا من اشد اور انہوں نے کہا کون زیادہ شدید ہے، منا قوتاً ہم سے قوت میں، اپنے آپ کو بڑا، جو کہتے ہیں نا کہ ڈیولپڈ سمجھتے تھے اپنے آپ کو، سمجھتے تھے کہ ہماری ٹیکنالوجی جو ہے، جو ہمارے پاس وسائل ہیں، جو وہ سمجھتے تھے کہ ان کی محنت اور ان کے علم کا نتیجہ ہے، وہ سمجھتے تھے ان کی بنیاد پر ہم تو بڑے طاقتور ہیں، اللہ کا عذاب تو ہمیں کہیں سے آ ہی نہیں سکتا۔ یا رو ان اللہ انہوں نے دیکھا کہ بے شک اللہ، الذی وہ ہے جس نے، خلقکم پیدا کیا انہیں، ہوا اشد منہم قوتاً وہ زیادہ شدید ہے ان سے قوت میں، یعنی انہیں یہ کیسے سمجھ میں آ گیا، کیا بھلا وہ بھول گئے کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے قوت میں کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ وَقَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور تھے وہ ہماری آیات کا وہ انکار کرتے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا تو بھیجی ہم نے ان پر ایک ہوا، سرسرن تند و تیز، فی ایام نحیسات نحوست کے دنوں میں، لنذیقہم تاکہ ہم چکھائیں انہیں، عذاب الخزی عذاب رسوائی کا، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرتی اور یقیناً عذاب آخرت کا، اخزا زیادہ رسوا کن ہے، وہم لا ینصرون اور وہ نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ اور رہے سمود، فَہَدَيْنَاهُمْ تو ہدایت دی ہم نے انہیں، فَاسْتَحَبُّوا تو انہوں نے پسند کیا، الْعَامَى اندھے پن کو۔ اندھے پن سے یہاں کیا مراد ہے کہ حق کو نہیں دیکھا، علی الہدی ہدایت پر، فاخذتہم تو پکڑ لیا انہیں، صاعقۃ بجلی کی کڑک نے، العذاب الہونی ذلت والے عذاب کی، بما بوجہ اس کے جو کانوا یکسبون تھے وہ کمائی کرتے، ونجینا الذین آمنوا لیکن ان عذابوں سے بچے کون،
اللہ تعالیٰ نے کن کو بچایا؟ اور نجات دی ہم نے انہیں جو ایمان لائے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور تھے وہ ڈرتے، یعنی اللہ کا تقوی رکھتے، ایسے لوگ جو ہیں وہ عذاب سے بچا لیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُ اور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اعداء اللہ دشمن اللہ کے الی النار طرف آگ کے، فَهُمْ يُوزَعُونَ تو وہ روک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانے جا رہے ہوں گے؟ اللہ کے دشمن، اللہ کے انکاری آگ کی طرف انہیں روکا جائے گا۔ حتیٰ اذا ما یہاں تک کہ جیسے ہی جاؤہا وہ آئیں گے اس کے پاس، شاہد علیہم گواہی دیں گے خلاف ان کے، سمعہم و ابصارہم کان ان کے اور آنکھیں ان کی، و جلودہم اور جلدیں ان کی، اللہ اکبر کبیرہ، بما کانوا یعملون بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنی ہے تو لہٰذا جہنم میں ڈالنے سے پہلے انہیں روکا جائے گا، اور ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ وقالوا لجلودہم اور وہ کہیں گے اپنے جلدوں کو، انسان اپنے جسم کو کیا کہے گا؟ لما شہدتم علینا کیوں گواہی دیتے ہو تم ہمارے خلاف؟ قالوا وہ کہیں گی انطقنا بلوایا ہمیں اللہ نے، الذی وہ جس نے انطقا بلوایا کل شیء ہر چیز کو، وہو خلقکم اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اول مرۃ پہلی بار، والیہ ترجعون اور طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے۔ وما کنتم اور نہیں تھے تم، تستترون تم چھپتے اس بات سے، ان یشہد علیکم کہ گواہی دیں گے تم پر، سمعکم کان تمہارے، ولا ابصارکم اور نہ آنکھیں تمہاری، ولا جلودکم اور نہ جلدیں تمہاری، ولیکن ظننتم اور لیکن گمان کیا تم نے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم نہیں وہ جانتا، کثیرن بہت کچھ، مما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا سوچ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کچھ پتہ نہیں، اس کو یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ جن سے ہم گناہ کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں جن سے ہم گناہ کے کام دیکھ رہے ہیں، اور ہماری جلدیں، یہ سب چیزیں جب ہم گناہ میں ملوث ہوتی ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہی ہمارے خلاف روز قیامت گواہ بن جائیں گی۔ ذالکم ظنکم اور یہ گمان تمہارا، الذی وہ جو ظننتم گمان کیا تم نے، بربکم اپنے رب کے بارے میں، ارداکم اس نے ہلاک کر دیا تمہیں، فاصبحتم من الخاسرین اور ہو گئے تم خسارہ پانے والوں میں سے، فإن یصبروا بس پھر اگر وہ صبر کریں، فالنار تو آگ، مثوی لہم ٹھکانہ ہے ان کا، یعنی اگر وہ تھوڑا ٹھہریں اپنی اس روش پر، اپنی اس نافرمانی کی روش پر وہ قائم رہیں، تو تھوڑا انتظار کریں تو اور دیکھیں پھر ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر وہ معافی طلب کریں گے، فما ہم من المعتبین تو نہیں وہ عذر قبول کیے جانے والوں میں سے، یعنی روز قیامت پھر جتنی مرضی معافیاں مانگ لیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اس دن کچھ بھی ان سے عذر نہیں قبول کیا جائے گا۔ وقیدنا اور مقرر کیے ہم نے، لہم قرناء ان کے لیے کچھ ساتھی، فزینوا تو انہوں نے خوشنما بنا دیا، لہم ان کے لیے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے تھا، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے تھا، وحق علیہم اور ثابت ہو گئی ان پر، القول بات، فی امتوں میں، قد خلت من قبلہم تحقیق جو گزر چکی ان سے پہلے، من الجن والانس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرون بے شک تھے وہ خسارہ پانے والے۔ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا نہ تم سنو اس القرآن قرآن کو، اللہ اکبر، خود تو کیا ہی انہوں نے قرآن سننا تھا، دوسروں کو بھی روکتے تھے کہ تم قرآن نہ سنو، اور کیا کرو، والغوا فیہ اور غل مچاؤ اس میں، لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ، یعنی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اونچی آواز میں کچھ اور باتیں کرنے لگو یا کچھ اور میوزک چلا لو یا جو بھی ایسی چیز، تاکہ یہ قرآن تمہارے کانوں میں نہ پڑے، کیونکہ انہیں پتہ تھا قرآن اہل مکہ تو سمجھتے تھے، ان کی زبان تھی، انہیں پتہ تھا کہ اگر یہ کانوں میں پڑ گیا لوگوں کے تو لوگ ہدایت پر آ جائیں گے، تو لہٰذا خود تو مانتے نہیں تھے مشرکین مکہ، دوسروں کو بھی کیا کہتے تھے؟ نہ سنو، اگر سنو گے تو تمہارے اوپر اس کا اثر ہو جائے گا، فَلَنُذِيقَنَّ پس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے، الذین کفروا ان کو جنہوں نے کفر کیا، عذابا شدیدا عذاب شدید، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں، اسوأ الذی بدترین اس کا جو کانوا یعملون تھے وہ عمل کرتے، کذالک جزاء یہ ہے بدلہ اعداء اللہ دشمنوں کا اللہ کے، النار آگ کا، لہم فیہا ان کے لیے ہے اس میں، دار الخلد گھر ہمیشگی کے، جزاء بما
بدلہ ہے بوجہ اس کے جو کانوا بآیاتنا تھے وہ ہماری آیات کا، یجحدون وہ انکار کرتے، وقال الذین کفروا اور کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا، ربنا اے ہمارے رب، ارینا دکھا ہمیں، الذین وہ دونوں جنہوں نے اضلنا بھٹکایا ہمیں، من الجن والانس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے روز قیامت، یا اللہ ہمیں وہ لوگ دکھا، ہم ایک دفعہ ان کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے ہمیں دنیا اور آخرت میں بھٹکایا، چاہے وہ جن ہے یا انسان۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، نجعلہما ہم کر دیں ان دونوں کو، تحت اقدامنا نیچے اپنے قدموں کے، لیکونا من الاسفلین تاکہ وہ دونوں ہو جائیں سب سے نچلوں میں سے۔ ان الذین بے شک وہ جنہوں نے قالو کہا، ربنا اللہ رب ہمارا اللہ ہے، جنہوں نے اس دنیا میں کیا کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، کسی پر توکل نہیں کرتے، ہمارے غموں کا مداوا، ہمارا مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہمارا خالق اور مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہمیں گناہوں سے بچانے والا اور نیکی کی توفیق دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا اس دنیا میں، ثم استقاموا پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، یعنی کہ پھر اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس بات پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا اجر رکھا ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ اترتے ہیں ان پر فرشتے، اللہ تخافو کہ نہ تم ڈرو، ولا تحزنو اور نہ تم غم کرو۔ تو ایسے اللہ کے بندے جب دکھی ہوتے ہیں، جب تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے نازل کرتے ہیں۔ کتنی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس دنیا میں کسی پر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ہم نازل کرتے ہیں فرشتے، بے شک وہ ہمیں نہیں نظر آتے، لیکن غم اور دکھ کی حالت میں انسان کے دل کو تسلی مل جانا، یا کوئی آ کر آپ کا حوصلہ بندھا دے، آپ کی ہمت بندھا دے، یا آپ کی مشکل سے نکلنے کا آپ کو کوئی راستہ دکھا دے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتے کی طرح ہی ہوتا ہے، جسے اللہ نے آپ کی غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان پر پھر کیا ہوگا، ایک تو فرشتے اتریں گے اور وہ فرشتے ان کو کیا خوشخبری دیں گے، نہ تم غم کرو اور نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اور خوش ہو جاؤ ساتھ جنت کے، غم نہ کرو، تھوڑی دنوں کی زندگی ہے، بس اس دنیا کی تکلیف ہے، بس یہاں سے نکلتے ہی تم جنت میں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اور خوش ہو جاؤ ساتھ جنت کے، الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ وہ جو تھے تم وعدہ کیے جاتے، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ ہم دوست ہیں تمہارے، اللہ اکبر۔ فرشتوں کی دوستی سے اچھی دوستی کس کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جن کے دوست فرشتے ہوں۔ کہاں ہوں گے یہ دوست فرشتے ان کے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرت زندگی میں دنیا کی اور آخرت میں، وَلَكُمْ فِيهَا اور تمہارے لیے اس میں، ما تشتہی وہ ہے جو چاہیں گے، انفسکم نفس تمہارے، یعنی جو تمہارا دل چاہے گا تمہیں اس جنت میں ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا اور تمہارے لیے اس میں، ما تدعون وہ ہے جو تم طلب کرو گے، نزلاً مہمانی ہے، کون ہے میزبان جنت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اللہ کے نیک بندے جنہوں نے کہا ربنا اللہ، وہ کہاں پر ہوں گے، وہ مہمان ہوں گے جنت میں، کس کے مہمان ہوں گے وہ، من غفور الرحیم بہت بخشنے والے کی طرف سے، نہایت رحم کرنے والے کی، ومن احسن قولا اور کون زیادہ اچھا ہے بات میں، ممن اس سے جو دعا الی اللہ بلائے طرف اللہ کے، وعمل صالحا اور وہ عمل کرے نیک، یعنی ایسے شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو خود بھی اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائے، اور کیا کہے، وقال اننی من المسلمین اور وہ کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، ولا تستوی الحسنۃ اور نہیں برابر ہو سکتی نیکی، ولا السیئۃ اور نہ برائی، ادفع باللتی دور کیجئے ساتھ اس طریقے کے جو ہی احسن وہ سب سے زیادہ اچھا ہے، فَإِذَا الَّذِي تو یک وہ جو بینہ کا درمیان آپ کے، وبینہ اور درمیان اس کے ہے، عداوت ہے، کأنہ گویا کہ وہ ولی حمیم دوست ہے نہایت گہرا، وما یلقاها اور نہیں ڈالا جاتا اسے، الا الذین صبروا مگر ان پر جنہوں نے صبر کیا، وما یلقاها اور نہیں ڈالا جاتا اسے، الا مگر ذو حظ عظیم بڑے نصیب والے پر، واما ینزغنک اور اگر وسوسہ آئے آپ کو، جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو پھر شیطان کا حملہ تو آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتا دیا کہ جب تم میرے راستوں پر چلو گے اور شیطان تم پر حملہ کرے، تمہیں وسوسہ ڈالے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ اور اگر وسوسہ آئے آپ کو شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ، تو کیا کرنا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ پس پناہ مانگ لیجئے اللہ کی، فوراً کیا کہنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ کون، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ہے خوب سننے والا اور خوب جاننے والا، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے،
اللیل والنہار رات اور دن، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، لا تسجدو نہ تم سجدہ کرو، للشمسی سورج کو، ولا للقمری اور نہ چاند کو، واسجدوا للہ بلکہ سجدہ کرو اللہ ہی کو۔ کون ہے اللہ؟ الذی خلقہن، وہ جس نے پیدا کیا انہیں، ان کنتم ایاہ، اگر ہو تم صرف اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے، فإن استکبروا پھر اگر وہ تکبر کریں یعنی سجدہ کرنے سے انکار کریں، نماز نہ پڑھیں، فالذین تو وہ جو عند ربک پاس ہیں آپ کے رب کے، کون ہے اللہ کے پاس؟ فرشتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ اگر میرے سجدے سے انکار کرتے، یہ اگر نمازیں نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنا دراصل کیا ہے؟ اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے انکار ہے نا، اور یہی کام شیطان نے کیا تھا، اللہ نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اور اس نے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر وہ میری بات ماننے سے، مجھے سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں، انہیں تکبر ہے کچھ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میرے پاس سجدہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ فرشتے ہیں اللہ کے پاس، وہ کیا ہے؟ عند ربک پاس ہیں آپ کے رب کے، یسبحون وہ تسبیح کرتے ہیں، لہو اس کی، کس کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، باللیل والنہار رات اور دن، وہم لا یسأمون اور وہ نہیں وہ اکتاتے۔ آیت سجدہ انشاءاللہ سجدہ کر لیتے ہیں۔ ومن آیاتی ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، انا کا بے شک آپ، ترل اردا آپ دیکھتے ہیں زمین کو، خاشعۃ دبی ہوئی، فاذا انزلنا پھر جب اتارتے ہیں ہم، فاذا انزلنا علیہ الماء پھر جب اتارتے ہیں ہم اس پر پانی، اہتزت وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وربت اور وہ ابھر آتی ہے، ان الذی احیاھا بے شک وہ جس نے زندہ کیا اسے، لمحیی البتہ وہ زندہ کرنے والا ہے، الموتیٰ مردوں کو، جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بارش برسا کر زندہ کر سکتے ہیں اور اس سے کھیتیاں اگا سکتے ہیں، اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کر سکتے ہیں۔ انہ علی کل شیء قدیر بے شک وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ جو یلحدون الحاد کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، لا یخفون علینا نہیں وہ چھپ سکتے ہم پر، افمن کیا پھر وہ جو یلقی فی النار ڈالا جائے گا آگ میں، خیرن بہتر ہے، ام من یا وہ جو یاتی آئے گا، آمنن امن میں، یوم القیامتی قیامت کے دن، اعملوا عمل کرو، ما شئتم جو تم چاہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو تمہارا دل کرتا ہے تم عمل کرو، تمہیں راستے دکھا دیے گئے ہیں صحیح غلط۔ انہ بما تعملون بصیرا بے شک وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، بالذکری ذکر کا یعنی قرآن کا، لما جاءہم جب وہ آیا ان کے پاس، انہ لکتاب عزیز اور بے شک وہ البتہ ایک کتاب ہے بہت زبردست، لا یأتیہ نہیں آ سکتا اس پر، الباطل باطل، من بین یدیہ اس کے سامنے سے، ولا من خلفہ اور نہ اس کے پیچھے سے، تنزیل نازل کردہ ہے، من حکیم حکمت والے کی طرف سے، حمید بہت تعریف والے کی طرف سے، ما یقالو نہیں کہا جاتا، لکا آپ سے، الا مگر، ما قد وہ جو تحقیق، قیلا کہا گیا، للرسل رسولوں سے، من قبل کا آپ سے پہلے، ان ربک بے شک رب آپ کا، لذو مغفرت البتہ بخشش والا ہے، وذو عقاب علیم اور سزا دینے والا ہے دردناک، ولو جعلناہ اور اگر ہم بنا دیتے اسے، قرآن عجمیا قرآن عجمی، لقالوا البتہ وہ کہتے، لولا فصلت کیوں نہ کھول کر بیان کر دی گئی، آیاتہ آیات اس کی، اعجمی و عربی کیا عجمی کتاب اور عربی رسول، قل کہہ دیجئے، ہوا للذین آمنوا وہ ان کے لیے جو ایمان لائے، ہدی و شفاء ہدایت اور شفا ہے، کیا ہدایت اور شفا ہے؟ یہ قرآن، لیکن کن کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں، والذین لا یؤمنون اور جو نہیں وہ ایمان لاتے، فی آذانہم ان کے کانوں میں، وقر بوجھ ہے، وہو علیہم اعمی اور وہ ان پر اندھا پن ہے، یعنی کہ آنکھیں تو ہیں لیکن قرآن کو پڑھ کر اس سے ہدایت نہیں پاتے، اولئک ینادون یہی لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں، من مکان بعید جگہ سے دور کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسیٰ الکتابہ موسیٰ کو کتاب، فاختلفوا فیہ پس اختلاف کیا گیا اس میں، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں یہاں پر کہ آپ پریشان نہ ہوں، موسیٰ کو بھی ہم نے جب کتاب دی تھی تو لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا، اب قرآن جب بھیجا گیا ہے تو اس پہ بھی لوگ اختلاف کر
رہے ہیں، اور آج تو ہم دیکھتے ہیں کتنے فرقے بنا لیے، من معنی مطلب نکال لیتے ہیں لوگ قرآن سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پریشان نہ ہو، موسیٰ کو بھی کتاب دی کی تھی، اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، اس میں بھی لوگ اگر اختلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی کتاب ہے، وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہو چکی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر پہلے ان کا ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا موت کا یا قیامت کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا، لَقُضِیَ بَینَہُم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے، وَإِنَّهُمْ لَفِی شَکٍ، اور بے شک وہ البتہ شک میں ہیں، منہ، اس کی طرف سے، مریب، بے چین کرنے والے، من عمل صالحا، جس نے عمل کیا نیک، فلنفسہ، تو اپنے ہی لیے ہے، ومن اساء، اور جس نے برا کیا، فعلیہا، تو اسی پر ہے، وما ربک، اور نہیں ہے رب آپ کا، بظلام للعبید، کچھ بھی ظلم کرنے والا بندوں پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی پڑھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کا حصہ بنائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر پڑھنے میں کچھ کمی کوتاہی کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔